ہمارے آج کے اس ویبینار کا ٹاپک جو ہے وہ ہے جینڈر ان ہیومینیٹیرین ایکشن اینڈ انٹر ایجنسی اسٹینڈنگ کمیٹیز جینڈر ود ایج مارکر۔ اصل میں اس اورینٹیشن سیشن کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوستوں کے اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ ہیومینیٹیرین ایکشنز میں جینڈر ایکویلٹی کیوں ضروری ہے، آفات کس طرح سے جو ہے مختلف جینڈرز کو جو ہے افیکٹ کرتا ہے، اور ہم کس طرح سے جینڈر کو ہیومینیٹیرین پروگرام سائیکل میں جو ہے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سیشن میں ہم جینڈر ایج مارکر پہ بھی بات کریں گے، جو کہ آج کل کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے جب تک اس جینڈر اور ایج مارکر کے مطابق نہ لکھا گیا ہو تو اس کے اپروول کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم پروٹیکشن فرام سیکشول ایکسپلائٹیشن اینڈ ابیوز کی بھی بات کریں گے، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈسپلن ہے۔ اس کے علاوہ ڈسیبلٹی انکلوژن اور ریسپیکٹ فار ڈائیورسٹی کی بھی بات ہوگی۔ تو اس ویبینار کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مس ہادیہ نصرت، جو کہ انٹر ایجنسی اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو ہے سینئر ہمارے کولیگ ہیں، پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں جو ہے کام کر چکی ہیں اور ابھی بھی انٹر ایجنسی اسٹینڈنگ کمیٹی کے ساتھ وہ منسلک ہیں۔ تو میں ابھی فارملی ہینڈ اوور کرتا ہوں مس ہادیہ کو کہ کائنڈلی وہ فارملی اپنی پریزنٹیشن جو ہے اسٹارٹ کر لیں۔ جی مس ہادیہ، تھینک یو جی۔ بالکل انٹر ایجنسی اسٹینڈنگ کمیٹی سے ہی وابستہ ہوتے ہیں سارے جین کیپس ہم، بلکہ IASC کا ایک پروجیکٹ ہے جین کیپ پرو کیپ پروجیکٹ جو ہے وہ IASC کا ہوتا ہے، اور میں اوچا کے ساتھ ڈپلائڈ ہوں ایز دا جین کیپ ایڈوائزر۔ وقت مختصر ہے اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ فلڈز وہ کہ جون سے شروع ہوئے ہوئے تھے فلڈز، مگر رسپانس ہوتے ہوتے اکتوبر کا مہینہ ہو گیا۔ تھینک یو، اس کو آپ وہ کر دیں، ہاں پریزنٹیشن، thank you very much. So we'll go to the next one. Actually, I gave a presentation of this sort yesterday at UN Women. So basically, اگر آپ غور کریں تو انٹر ایجنسی اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو جینڈر پالیسی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ایک کمٹمنٹ ہے، جہاں بھی ہیومینیٹیرین رسپانس ہوگا وہاں پر یہ کمٹمنٹ ہے کہ جینڈر ایکوالٹی اور امپاورمنٹ آف ویمن اینڈ گرلز ہیومینیٹیرین ایکشن کا حصہ ہوں گے۔ آپ کہیں گے ہم لوگ تو لائف سیونگ کرتے ہیں، ایکوالٹی تو ایک پرانی بیماری ہے، ان ایکوالٹی، تو وہ ہم ہیومینیٹیرین رسپانس میں کیسے کریٹ کر سکتے ہیں؟ سو جسٹ ریمبر دیٹ ایون ان اے کرائسس دیر از این اپرچونٹی، اور آپ کو آگے وہ طریقہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ ان ایکوالٹیز کو کم کر سکتے ہیں ڈیورنگ اے ہیومینیٹیرین کرائسس، اور وہ ان ایکوالٹیز کم کرنے کا جو طریقہ ہے اس سے سسٹینیبل چینج آتا ہے، ٹرانسفارمیٹیو چینج آتا ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ پلیز۔ یہ بہت ساری ریفرنس ڈاکیومنٹس ہیں اور آپ کو یہ پاور پوائنٹ مل جائے گی، تو یو کین کلک آن دیز ریفرنس ڈاکیومنٹس۔ ایک تو ہماری ہینڈ بک ہے جو 2018 کی ہے، اس کے اندر سیکٹورل گائیڈ لائنز ہیں اور کافی ڈیٹیلز ہیں۔ if you just want to go back and see why, what does the research say، کیا یہ ثابت ہے کہ انیکوالٹیز دور کرنے سے سچ مچ دیر پا اثر رہتا ہے، کمیونٹیز میں ریزیلینس بڑھتی ہے، یا ان ایکوالٹیز سچ مچ کم ہو جاتی ہیں، صرف جب تک پروجیکٹ ہوتا ہے تب تک کم ہوتی ہیں؟ تو آپ ان گائیڈ لائنس کو اور ان ریسرچز کو دیکھیں، آپ کو بہترین ثبوت ملے گا کہ یہ کام دوسرے ممالک میں بھی اور پاکستان میں کے بھی ایگزامپلز ہیں کہ جس میں یہ کامیابی کے ساتھ ہو سکا۔ یس، نیکسٹ سلائیڈ۔ اچھا، پرنسپلز ہمارے آپ کو بڑے مانوس لگیں گے کہ ہم ہیومن رائٹس کے وہ ہیں، سرکردہ ہیں، اور ہیومن رائٹس کے اگر ہم محافظ ہیں تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم انیکوالٹی کو ختم کریں، اور انیکوالٹی ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ایکوالٹی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ہی اس کا حل بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ empowerment of women and girls, and it's not just empowerment of women and girls, it's also empowerment of men and boys، کیونکہ کچھ معاملات میں مین اینڈ بوائز جو ہیں وہ شریک نہیں ہوتے اور ان کی زیادہ شرکت ہونی چاہیے۔ نیوٹریشن کا آپ پورا سیکٹر دیکھ لیں،
وہ ان کا زیادہ تر فوکس خواتین اور بچوں پر ہوتا ہے, پریگننٹ اینڈ لیکٹیٹنگ ویمن پر ہوتا ہے, مگر ہم بھول جاتے ہیں کہ بعض جو ٹریڈیشنز گھر میں کھانے پینے کے, نیوٹریشن کے فالو ہوتے ہیں, وہ ایک نظام سے منسلک ہیں, لائک دا پدر شاہی نظام اور پیٹریارکی. So I do not wish to run the men in my gathering down. It's not your fault. It is the fault of the way this whole construct is built. مجھے خود پتا ہے کیونکہ میرے والد جب کھانا سرو ہوتا تھا اور ہمارا دل کرتا تھا کہ لپک کے مرغی کی ٹانگ لے لیں تو امی منع کرتی تھیں. حالانکہ ہمارے ہاں انیکوالٹی کا تصور نہیں تھا, مگر یہ احترام کا تصور تھا. وہی احترام جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک جس کو کہتے ہیں اٹوٹ ریت بن گئی ہے, اور اس کے نتیجے میں خواتین کی نیوٹریشن جنرلی مردوں کی نیوٹریشن سے زیادہ سفر کرتی ہے. The second principle is that it is a critical component of effective and life-saving humanitarian action. تو جینڈر ایکوالٹی کی جب کوئی بات کرتا ہے کہ جی ہمارا پرائمری فوکس ہمارے پروجیکٹ کا یہ ہے کہ ہم جینڈر ایکوالٹی ہٹائیں گے, تو آپ کو ہو سکتا ہے آپ کا ایجنسی یا آپ کا ڈونر کہے کہ بھئی ہم تو لائف سیونگ کر رہے ہیں, تو آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے کہ جناب ہم اس وقت بینڈیج لگا کے لائف تو سیو کر دیں گے, مگر یہ زخم بہت گہرا ہے اور یہ انیکوالٹی ہٹا کے ہی لائف سیونگ ثابت ہو سکتا ہے, ورنہ آپ کا پیسہ بینڈیجز پہ خرچ ہو جائے گا. کیا آپ بیماری کو کچھ حد تک کم نہیں کرنا چاہتے؟ جڑ سے تو اکھاڑنا ابھی تو مغرب میں بھی نہیں اکھڑی ہے, لیکن اس کو اتنا کم کر دیں کہ کچھ ریت روایات میں مناسب سی تبدیلی آ جائے. ہم جس موضوع پہ بالکل بات نہیں کرتے, مگر پاکستان وہ واحد ملک ہے کہ جہاں پر ٹرانسجینڈر رائٹس, ایل جی بی کا شاید اتنی بات نہیں ہوتی, مگر ٹرانسجینڈر رائٹس کی بہت بات ہوتی ہے. تو ان کا بھی پورا حق ہے, انسانی حقوق والے, ان کے بھی سارے حقوق ہیں, اور اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ بھی کس طرح سے they are pushed to the side اور یہ مین اسٹریم میں شامل نہیں ہوتے, اور صلاحیت بہت رکھتے ہیں, چیمپئنز ہوتے ہیں اپنی سوسائٹی اور کمیونٹی کے. Capacity and agency of women and girls recognized and strengthened in all humanitarian action with equitable participation. اب equal participation اور equitable participation میں فرق ہے. equitable کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کریں تاکہ ان کو برابری کا احساس ہو, نہ یہ کہ آپ برابر کریں, کیونکہ وہ برابر تو ہے نہیں, معاشرے میں اس چیز کی تو استعداد نہیں ہے, مگر آپ ایسے اقدام لیں کہ جس سے ان کو برابری کا احساس ہو اور ان کی آواز اسی نسبت سے شامل ہو رہی ہو تمام فیصلوں میں, تمام رسپانس پلاننگ, اینڈ ان کی سیٹسفیکشن بھی اسی طرح سے ناپی جائے. اور اس کے بارے میں آگے بھی بات کریں گے. سسٹینیبل چینج ہمیں پتہ ہے اب اس سیلاب کے بعد, اور میں 2005 کے زلزلے سے, بلکہ 92 کے سیلاب, 2005 کا زلزلہ, 2010 کا سیلاب, پھر اس کے بعد بتیرے زلزلے اور سیلاب, ان میں میں شریک رہی ہوں, اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ ہمارا کوئی کام سسٹینیبل نہیں ہوتا. پروجیکٹ کی لائف جب تک ہے اس وقت تک تھوڑا سا فرق پڑتا ہے, اور پھر وہ لوگ کہاں جاتے ہیں اور ان کی گروہ بندی کہاں جاتی ہے, وہ ہم کیوں نہیں دیر پا گروہ بندی کرتے تاکہ وہ آگے چل سکیں. اور ہمارے ادارے اور انسٹیٹیوشنز لائک این ڈی ایم اے, پی ڈی ایم اے, 1122 پنجاب میں جہاں پہ 1122 بہت سے ڈی ڈی ایم ایز کا کردار ادا کرتا ہے, ہم کیوں نہیں ان کو اتنا مضبوط کرتے کہ ان کے سامنے یہ پرنسپلز ہمیشہ رہیں. ہماری پروگرام سٹینڈرڈز کیا ہیں, اور یہ سٹینڈرڈز ڈونرز بھی دیکھتے ہیں, اور آپ کے جو ایجنسیز یا پارٹنرز جن سے آپ فنڈنگ لیتے ہیں, وہ یہ کہ جو پورا سائیکل ہے ہیومینیٹیرین پروگرام سائیکل, اور ہم کیا جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا صرف فلڈ رسپانس پلان ہے, اٹس ناٹ اے ہیومینیٹیرین HRP, ہیومینیٹیرین رسپانس پلان نہیں ہے, مگر اگلے سال ہمارا ہیومینیٹیرین رسپانس پلان بننا ہوگا, کیونکہ یہ فلڈز اور ان کے اثرات نہیں گئے ہوئے ہوں گے, اور اگلے سال بارشیں بھی اسی طریقے کی غیر معمولی اگر ہوئیں تو ہمیں پہلے سے, یعنی ہمیں مارچ اپریل سے یہ گفتگو شروع کر دینی چاہیے کہ ہماری اب HRP بننا چاہیے, ہیومینیٹیرین رسپانس پلان. اور اس کے اندر جس چیز کی ہمیں حتی الوسع کوشش کرنی ہے وہ یہ کہ مردوں اور عورتوں کا ان کا کمپیریزن ضرور کریں, جینڈر انالیسس کریں, اور صرف مردوں اور عورتوں کا ہی نہیں, بلکہ دیکھیں کہ ان میں معذور خواتین اور مرد کی ضروریات, ان کی ترجیحات میں کیا فرق ہے.
If you guys like, I can continue in English, but if you're fine with Urdu, I can continue in Urdu. Let me know. I'm doing a mix वैसे. जी मेरे ख्याल है मिक्स Mix मिक्स बेहतर अच्छा है. है जी जी चलें सर, ठीक है, आपकी इनायत. फिर सपोर्ट टू वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट. अब देखिए, सस्टेनेबल और लाइफ चेंजिंग चीज हमें पता है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होती है. दुनिया के बहुत से ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस अब लाइफ सेविंग की तरफ, अब कैश प्रोग्रामिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ख्वाह वो मर्द के लिए हो या औरत के लिए हो, वो उनके लिए उनको एक चॉइस देती है और उससे मार्केट इन्विगरेट होती है. तो economic empowerment isn't just for the person, it is also for the persons who are the economy around those persons. So I'm sorry, somebody is saying can't hear Madam Hadia. Okay, it's too clear in India. Okay, thank you. Then it is also a part of from our principles, the provision of sexual and reproductive health. देखिए, reproductive health तो हम करते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमें sexual health भी करनी चाहिए, और इसका जो सबसे बड़ा custodian है वो UNFPA है. UNFPA हमेशा होता है, क्योंकि GBV क्रॉस कटिंग है. तो जैसे कि अगले प्रिंसिपल में नजर आ रहा है, तो UNFPA और GBV सब क्लस्टर के साथ जरूर कोलैबोरेट करें. ये प्रोटेक्शन का एक सब क्लस्टर है, और प्रोटेक्शन को हमेशा बहुत कम पैसे मिलते हैं, मगर GBV क्योंकि एक प्रिंसिपल है, हम ये पैसे प्रोटेक्शन के लिए बढ़वा सकते हैं. प्रोटेक्शन की ब्यूटी ये है कि प्रोटेक्शन कैपेसिटी बहुत बिल्ड करता है. बाकी तमाम सेक्टर्स जो हैं या क्लस्टर्स जो हैं वो चीज़ें खरीदते हैं और पहुंचाते हैं. तो कोशिश ये करें कि प्रिंसिपल रहने के लिए और एम्पावरमेंट क्रिएट करने के लिए और प्रोटेक्शन क्रिएट करने के लिए, डिग्निटी क्रिएट करने के लिए, इस वक्त हमें जितनी इनडिग्निटी नजर आ रही है जो फील्ड में है, हमें ये पता है कि इससे ज्यादा शायद सफेद पोश और गरीब इससे ज्यादा कभी नहीं कुचले गए, और उनकी आवाज इससे ज्यादा कभी साकित नहीं हुई. So we have to go the extra mile to work with actors like UNFPA and Protection Cluster, ताकि हम sexual and reproductive health पे भी बात करें. और बहुत से traumas जो होते हैं, आप जब sexual health के ऊपर बात कर रहे होते हैं तो आपको पता लगता है बहुत से traumas जो हैं, mental health के issues, वो भी unpack कर रहे होते हैं. So capacity definitely होनी चाहिए और protection को पैसे मिलने चाहिए. PSEA, और अब इसका नाम बाकायदा PSEAH हो गया है, which is Protection Against Sexual Exploitation, Abuse and Harassment. ये एक ऐसा लाजमी अंसर हो गया है, और आप लोगों को अंदाजा होगा कि ऑक्सफैम तकरीबन डूब गया था दुनिया के मंजर आम से, क्योंकि उनके ऊपर PSEA का एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अफराद जो हैं वो अफेक्टेड कम्युनिटीज़ को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट और अब्यूज़ कर रहे थे, हरास कर रहे थे. ये हमारी जिम्मेदारी है. इसमें हम वी साइन अ कोड ऑफ कॉन्डक्ट कि जब हम इसके ऊपर अग्री करते हैं कि हम ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स करने वाले हैं, तो हम इस चीज़ पर अग्री करते हैं कि हम ऐसा कोई फेल नहीं होने देंगे. इसकी जीरो टॉलरेंस होती है. बहुत वाजे होता है कि इसके ऊपर प्यूनिटिव एक्शन क्या होगा, कि जो करने वाला फर्द होगा उसके खिलाफ शिकायत करने का क्या जरिया है. ये चीज बिल्कुल अफेक्टेड कम्युनिटी को पता होनी चाहिए. सो दीज आर आवर स्टैंडर्ड्स. अगर आपके ये स्टैंडर्ड्स आपके प्रपोजल के अंदर होंगे, आपकी प्रपोजल की वाह वाह होगी. तो ये मत समझें कि हम जेंडर इक्वालिटी का तो बना नहीं रहे प्रोजेक्ट, मगर अगर आपकी ज़बान के अंदर जेंडर इक्वालिटी होगी, आपकी नीयत के अंदर जेंडर इक्वालिटी होगी, तो आपका प्रपोजल गैर मामूली होगा. उसमें वाज़े नजर आएगा कि इनका इरादा सिर्फ बैंडेड लगा के भाग जाना नहीं है. हम सिर्फ इनको बैंडेड का पैसा नहीं दे रहे, ये एक ऐसी तब्दीली लाएंगे कि जो इन कम्युनिटीज़ के साथ रहेगी. और इसमें ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस जो कि बहुत अहम है, वो है कि ये इंटर एजेंसी स्टैंडिंग कमेटी की आप गाइडलाइंस को देखते रहें. आप देखें कि आपके पास कोई जेंडर फोकल पर्सन है कि नहीं है. आमतौर से कंट्रीज में होते हैं, जैसे हमारे यहाँ एक जेंडर टास्क फोर्स हुआ करती थी, वो सो गई थी 2017 के बाद, लेकिन अब 2022 में फिर से NDMA ने उसको जगाया है. और उसमें अब हमें ना सिर्फ ये कि नेशनल लेवल पे जेंडर फोकल पर्सन्स चाहिए, हमें प्रोविंशियल लेवल पे भी चाहिए.
تو آپ کے تھرو NHN، کیونکہ آپ ہی پارٹنر کر رہے ہیں INGOs کے ساتھ اور UN ایجنسیز کے ساتھ اور گورنمنٹ کے ساتھ، تو ہمیں پتہ ہے کہ گورنمنٹ کی کیپیسٹی نہیں ہے جینڈر ایکوالٹی میں، ڈسیبلٹی انکلوژن میں، رسپیکٹ فار ٹرانسجینڈر میں، رسپیکٹ فار ڈائیورسٹی میں، یہ کیپیسٹیز ان کی نہیں ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت وہ کردار ادا کریں، ایک فوکل پرسنز اپنے اندر سے نامنیٹ کریں. سکھر میں بھی میں یہ فیس ٹو فیس جا کے ٹریننگ دوں گی، حیدرآباد میں بھی فیس ٹو فیس ٹریننگ دوں گی، کراچی میں دوں گی، اگر نصیر آباد ہب مجھے اویلیبل ہو گیا تو وہاں دوں گی، ورنہ کوئٹہ میں بھی دوں گی، تو بلوچستان میں بھی 2 علاقوں میں، اسی طریقے سے سدرن پنجاب میں انشاءاللہ، اینڈ ان KP. So nominate at least 5 to 6 people in each region کہ جو چیمپئنز بنے رہیں، اور جہاں پہ ان کو ٹیکنیکل مدد کی ضرورت ہے تو اول تو GHTF جو نیشنل لیول پر ہے وہ موجود ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس وہاں پہ UN Women اور UNFPA کے ادارے ہیں کہ جو آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. اور نمبر 3 یہ کہ میں ہوں مجھے کوئی کسی بھی وقت کال کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ میڈم ہم اب کیا کریں، اگر اس طریقے کا پروپوزل ہماری نظر سے گزرا ہے یا ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور اس کے اندر مزید کچھ کرنے کی بھی گنجائش ہے، تو ہم اس کو کیسے اس کام کو آگے بڑھائیں. تو میرا کام یہاں، کیونکہ میں HCT میں بھی بیٹھتی ہوں، ڈونر میٹنگز میں بھی بیٹھتی ہوں، میڈیا بریفنگز میں بھی بیٹھتی ہوں، تو میرا کام یہ ہے کہ میں یہ پیغام آگے پہنچاؤں کہ اس چیز کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، یہ کام ہونا چاہیے، مگر اس کے پیسے نہیں ہم نے مختص کیے، تو کائنڈلی کوئی ڈونر کسی کمپوننٹ کا پیسہ اٹھا لے. ٹھیک ہے، نیکسٹ سلائیڈ پلیز. نیکسٹ سلائیڈ. تھینک یو. کامران سونے کی اجازت نہیں ہے. اچھا ہاں، نیکسٹ سلائیڈ پہ آ جائیں کامران. یہ آپ بعد میں پڑھ لیجئے گا، یہ رسپانسبلٹیز ہیں جو کہ ہمارے ہیومینیٹیرین ایکٹرز، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہ HCT میں بیٹھتے ہیں اور انٹر سیکٹر کوآرڈینیشن گروپس میں بیٹھتے ہیں، مگر یہ سب کی اسٹینڈنگ ممبرز اینڈ انوائٹیز، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جینڈر ایکوالٹی کے ایشوز ریز کریں، جینڈر کو مین سٹریم کریں. اچھا، مین سٹریم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پاپولیشن کے تناسب سے ملٹیپلائی یا ڈیوائڈ کر کے ہم بتا دیں کہ اچھا اتنی خواتین، اتنے مرد، اور اتنی لڑکیاں، اتنے لڑکے. مثلا میں ہیلتھ کا ہی ایک میں دیکھ رہی تھی، ان کا جو اپیل کے اندر ایک ہے سوشل اینڈ بیہیویئر چینج انٹرونشنز فار ہیلتھ، ہائیجین اینڈ نیوٹریشن اویئرنیس، اور اس میں انہوں نے مردوں کے خانے میں لکھا ہے 6,40,000، عورتوں کا بھی 6,40,000، بچوں کا 9,60,000 اور بچیوں کا بھی 9,60,000. تو یہ تو صاف پتہ لگ رہا ہے کہ یہ انہوں نے صرف ڈیوائڈ کیا ہے بائی ڈیموگرافک پروپورشن، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوگا. آپ جب سوشل اینڈ بیہیویئر چینج کرنا چاہیں گے، آپ کو کچھ چیزوں میں مردوں پہ زیادہ فوکس کرنا پڑے گا، کچھ چیزوں پہ عورتوں پہ زیادہ فوکس کرنا پڑے گا. اور سو دس ہیز ٹو بی ویری ٹیلرڈ. اگر آپ نے سوچا ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں سوشل اینڈ بیہیویئر چینج میں، اور آپ بس کہہ رہے ہیں کہ ہم سوشل اینڈ بیہیویئر چینج کر رہے ہیں، تو پھر آپ وہ تبدیلی نہیں لا سکیں گے. کیونکہ سوشل اینڈ بیہیویئر چینج سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سوشل بیہیویئرز ہے کیا کہ جو آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ کا وہ انالیسس ہونا چاہیے، اور پھر اس پہ کمیونٹی کی ایک اتفاق رائے ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں، یہ کلسٹرز، ہیومینیٹیرین کنٹری ٹیمز، ہیومینیٹیرین کوآرڈینیٹرز کو نہیں پتہ، یہ ان لوگوں کو پتہ ہے جو آن دا گراؤنڈ ہیں، جو آپ لوگ ہیں. تو آپ لوگ یہ باتیں باہم پہنچا سکتے ہیں بیکاز یو آر پریزنٹ ان دی HCT اینڈ ان دی ISCG. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اچھا، یہ ایک سنیپ شاٹ ہے کہ دیکھا گیا کہ جہاں پر جینڈر فوکل پرسنز کا گروپ ایکٹیو ہوتا ہے تو وہاں پر جواب دہی اور اکاؤنٹیبلٹی زیادہ مؤثر طور سے رول آؤٹ کی جا سکتی ہے. تو اس کو ضرور دیکھیے گا. مثلا میں آپ کو اگر ایک چیز دکھاؤں، دس از باکس نمبر 2 آن دا فرسٹ لائن. 55% آف HNOs آپ سمجھیں جو ہمارا RGA یا MSRNA ہے, demonstrated the use of sex age disaggregated data and gender analysis. Where gender working groups were active, 69% of HNOs did so. So یعنی focal persons کا گروپ لازم ہے کہ وہ موجود ہو. اور آپ پلیز مدد کریں, جیسے کہ آپ کے پروونشل چیپٹرز ہیں یا ہب بیسڈ چیپٹرز آپ پلیز کریٹ کریں تاکہ اس میں مدد ہم ان کی کر سکیں.
یہ دیکھا گیا سلائڈ نظر نہیں آ رہی. سوری اچھا اب آ سلائڈ رہی نظر آ رہی آگے گیا. اچھا اب آ چلیے رہی ٹھیک ہے. صحیح ہے. 75% of countries had an independent gender analysis feeding into the humanitarian planning process. آپ کو خوشی ہوگی سن کے کہ 4-5 ایجنسیز کیئر انٹرنیشنل کے ساتھ مل کے اس وقت ایک ریپڈ جینڈر انالیسس کرنے چلی ہیں. گو کہ کرتے کرتے شاید کچھ دیر ہو جائے، مگر اس سے جو آپ کو معلومات ملیں گی وہ بہت عرصے تک آپ کی بیس لائن بن سکتی ہیں. تو keep your ears open. You will get news of this rapid gender analysis very soon, inshallah. So do have a read through the slide and there's a link. آپ جا کے Gender Accountability Framework report بھی دیکھ سکتے ہیں. Next slide, please. اچھا اب جینڈر جو ہے وہ اتنا سمپل نہیں ہے. ہم پہلے سمجھتے تھے کہ جب ہم جینڈر کی بات کریں تو ہم کہتے تھے اچھا مرد اور عورت. بعض اوقات ہمارے فارمز کے اوپر بھی جینڈر لکھا ہوتا ہے اور ہم سمجھتے تھے کہ اچھا جینڈر مرد اور عورت ہے، یعنی کنفیوز کر دیتا ہے. وہ لفظ اصل میں سیکس ہے کہ جو مرد اور عورت کی تفریق کرتا ہے، مگر جینڈر وہ تفریق ہے کہ جو سوسائٹی بناتی ہے مرد اور عورت میں، جو پیدائش کے بعد سے ہی شروع ہو جاتے ہیں. بچوں کے کھلونے الگ ہوتے ہیں، بچوں کو ذمہ داریاں الگ بتائی جاتی ہیں، بڑے ہونے کے بعد ان کو راستے الگ دکھائے جاتے ہیں. تعلیم تک رسائی، مہارت کی رسائی، پیسوں کی رسائی، آپ اپنے بچے اپنے گولز کیا سیٹ کرتے ہیں، ایڈولیسنٹس اپنے گولز کیا سیٹ کرتے ہیں. دس از جینڈر. آئیڈینٹی جو کہ ٹرانسجینڈر اور دوسری سیکشول آئیڈینٹیز کے بارے میں بات کرتی ہے، یہ بھی ایک بہت اہم عنصر ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ ٹرانسجینڈر اور سیکشول آئیڈینٹیز کے ساتھ کام کرنا ہماری موجودہ قوانین اور لائحہ عمل جو چل رہا ہے اس میں مشکل ہے، مگر اگر وہ اپنی آئیڈینٹی کی وجہ سے لقمہ اجل بن رہے ہیں یا رسپانس سے محروم ہو رہے ہیں یا ریہیبلیٹیشن سے محروم ہو رہے ہیں، تو ہم ایک طبقے کو اتنا پیس رہے ہیں کہ پھر وہ ریٹیلیٹ کرے گا. تو ہم ان کو سب کو ساتھ لے کے چلیں، ہم ان کو مٹا نہیں سکتے. وہ ہماری کمیونٹی کا حصہ ہیں، ہمیشہ سے ہیں. تو ہم ان کو کس طریقے سے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اور ان کی جو صلاحیتیں اور بیش بہا صلاحیتیں کہ ہم ان کو بھی ہیومن رائٹس کا احترام کرتے ہوئے اپنے ساتھ شامل کریں. اور جینڈر ایکوالٹی. جینڈر ایکوالٹی از ناٹ دیٹ مین اینڈ ویمن بیکم ایکول. اٹ از کہ عورتیں یہ محسوس کریں کہ ہاں ہمیں اطمینان ہے کہ ہمارا کوئی حق سلب نہیں ہو رہا. اب حق وہ کس قدر مانگتی ہیں. جو اربن خواتین ہیں ان کے ذہن میں ان کے حقوق کچھ اور ہوتے ہیں، رورل خواتین کے ذہن میں ان کے حقوق کچھ اور ہوتے ہیں. تو by this mechanism we can see کہ equality does not mean that we make a man and a woman the same. It means that we are giving them the opportunity to feel the same. Next slide. اچھا اس سے پہلے کہ ہم کیونکہ اب یہ ایک فرسٹ پارٹ اس کا ختم ہونے والا ہے، تو جن کے پاس پری ٹیسٹ آ گئے پلیز اپنے پری ٹیسٹ بھر کے مجھے بھیجتے جائیں، ساتھ ساتھ یہ واز بھی سنتے جائیں. اچھا آپ کو ایک مثال دینی تھی، یہ تھی کہ کچھ لوگوں ایک آئی ڈی پی کیمپ میں دیکھا گیا کہ یوتھ اور فارمر فائٹرز جو تھے وہ میل نیوٹریشن کا شکار تھے. تو نہ سمجھ میں آنے والی بات تھی. انہوں نے ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا کہ اچھا چلیں ان کا راشن بڑھا دیتے ہیں، مگر پھر بھی ان کے میل نیوٹریشن کی انڈیکیشنز بڑھتی رہیں، حتیٰ کہ وہ یوتھ کچھ ان میں سے مر بھی گئے. تو انہوں نے جب اسیسمنٹ کی تو ان کو اندازہ ہوا کہ وہ نہیں کھا رہے تھے، وہ یا تو اسے بیچ رہے تھے اپنی فائنینشیل سپورٹ کے لیے، یا وہ اپنی فیملیز کو دے رہے تھے. But they were not eating because they had such a burden of اور خاص طور سے جو کیمپ باؤنڈ ہوتے ہیں نا. اب ہمارے کیمپس میں اگر آپ جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ خیمہ بستیاں عورتوں، بچوں، بوڑھوں، معذوروں سے بھری ہوئی ہیں. شاید کوئی ٹوکن 1-2 مرد ہوں، علاوہ اس کے کہ ان کیمپس میں کہ جہاں پہ ان کو باقاعدہ وہاں پہ وہ رکے ہوئے کیونکہ ان کو یہ توقع ہے کہ وہیں پہ ان کو کچھ ملے گا اور اپنے آئی ڈی کارڈز لیے بیٹھے ہوئے. مگر جہاں ان کو باہر نکلنے کا موقع مل رہا ہے وہ باہر جا کے دن کی دہاڑ کما کے لا رہے ہیں. اور جب وہ دہاڑ کمانے جاتے ہیں، دہاڑ ملے نہ ملے کہیں نہ کہیں لنگر تو مل ہی جاتا ہے، تو وہ تو کھا لیتے ہیں. لیکن جو خیمہ بستی میں خواتین ہیں، اگر وہاں لنگر نہ بٹا ہو تو ان کی شاید دن کی غذا پچھلے دن کی ہو اور اگلے دن کی غذا کا وہ انتظار کر رہی ہیں. So we have to look at what is the specific reason why people are facing
sudden death or unusual discrimination, unusual symptoms. اچھا یہاں پر انہوں نے آنسر یہ دیا, the former fighters do not know how to cook, so they were actually eating the ration and items provided raw and uncooked, and that's why they were not able to. So this is a gender construct. I'm sorry, I hadn't seen the notes on this. The reasons why I'm using this example is because we as UN Women, and I am hosted by UN Women, have the capacity to conduct gender analysis. تو بالکل یہ ہمارے RGA ایسا سوال پوچھے گا. Thank you, Kamran, for giving me a glimpse of that. Next slide, please. Next slide. Thank you. Again, کیوں ڈیزاسٹرز میں امپیکٹ زیادہ خواتین پر نظر آتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں اس ڈیزاسٹر میں تو مرد زیادہ مریں, مگر جب مرد زیادہ مرتے ہیں تو پھر خواتین زیادہ فیمیل ہیڈڈ ہاؤس ہولڈز ہو جاتی ہیں اور ان کے اوپر بار بھی زیادہ پڑتا ہے. مگر بہت سے ممالک سے اسٹیٹسٹکس یہ دکھاتا ہے کہ کیونکہ وہ گھریلو کام میں مصروف ہوتی ہیں, یا ان کو ارلی وارننگ نہیں ملتی, یا یہ کہ ان کے پاس لائف سیونگ سکلز نہیں ہوتی, مثلاً تیرنا, اور یہ پریگننٹ ہوتی ہیں تو وہ چڑھائیاں چڑھنا, اس قسم کے کام نہیں کر سکتی, یا وہ اپنے ایویکویشن کو اتنا ڈیلے کر دیتی ہیں کیونکہ وہ گھر کے ایسیٹس, ڈاکیومنٹس اور بچوں کو بچا رہی ہوتی ہیں. تو یہ وجوہات ہوتی ہیں, اور یہ جو خواتین کا جو طرز عمل ہے یہ جینڈر کی وجہ سے ہے کہ جو سوسائٹی نے ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے وہ اس ذمہ داری کو پہلے نبھا رہی ہوتی ہیں اور بعد میں وہ کچھ اور کرتی ہیں. نیکسٹ سلائڈ. اچھا یہ ایک بہت ہی دلچسپ انٹرسیکشنالٹی کے بارے میں ایک پریزنٹیشن ہے, اور میں تقریباً 7 سال یو این پیس کیپرز کو بھی ٹرین کرتی رہی ہوں کہ جو ڈپلائمنٹ کے لیے افریقی ممالک اور دوسرے جگہوں پہ جاتے رہے ہیں. جو چیز آپ کی پرسنالٹی کو تعمیر کرتی ہے وہ ان 2 دائروں پہ منحصر ہے جو پرسنالٹی کے ارد گرد ہیں, اور جو سب سے بیرونی دائرہ ہے وہ ہے جو نتیجہ نکلتا ہے. تو پرسنالٹی آپ کی جو پہلا دائرہ ہے, پیلا دائرہ, وہ ہے کہ جو آپ ایسے عوامل ہیں جن کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. مثلا آپ کی تاریخ پیدائش ایک ہوگی, اسی کی مناسبت سے آپ کی عمر ہوگی. You cannot change your date of birth. Similarly, your gender, you cannot change what is your gender. I mean, the way society expects you to behave, because you are born a certain sex, and that's why you are expected to have certain gendered characteristics. یعنی آپ اگر عورت ہیں تو عورت سے کچھ توقعات ہوتی ہیں کہ وہ کس طریقے سے بیہیو کرے گی, لڑکی سے کچھ ہوتی ہیں, لڑکے سے ہوتی ہیں, مردوں سے ہوتی ہیں. سیکشول اورینٹیشن, اب آپ حیران ہوں گے کہ اچھا سیکشول اورینٹیشن بھی, کہ اگر آپ ٹرانسجینڈر ہیں, ہاں یقیناً آپ ٹرانسجینڈر بائی برتھ ہوتے ہیں. اور ایز اے میٹر آف فیکٹ سائنسی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ہوموسیکشوالٹی بھی آپ کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہے. اب ہمارے ہاں ہو سکتا ہے ہم لوگ کبھی مذاق میں کہہ دیتے ہیں کہ اچھا وہ تو خواتین کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو بڑی وہ لگتی ہے مرد مار, میسکولن لگتی ہے, اور آدمیوں کے بارے میں بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ تو بہت زنانہ لگتا ہے, جبکہ this could simply be something that they have inherited. آپ اپنی جینیٹکس کو تو نہیں بدل سکتے نا. تو جو چیز آپ بدل نہیں سکتے کسی کے اندر, تو آپ کو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے, اور ایکسیپٹ کرنا ایک چھوٹا درجہ ہے. جو چیز آپ کو اصل میں کرنی چاہیے, جیسے ہم اللہ کی ساری مخلوق کے ساتھ کرتے ہیں, اس کا احترام کرنا چاہیے کہ ہم ان کی کسی قسم سے حق تلفی یا دل آزاری نہ کریں, کیونکہ یہی تو حقوق العباد ہے. اچھا فزیکل ایبلٹی, اور یہاں پہ ڈسیبلٹی کی بات آ جاتی ہے. تو persons with disabilities cannot change their disability, they are born with it. So you still have to respect them, you still have to give them the opportunity to fulfill their human rights. اور جب ان کو موقع ملتا ہے تو ہماری تو عقل دنگ رہ جاتی ہے, کیونکہ وہ تو ایسے ایسے کمال کر بیٹھتے ہیں کہ جو ہم تمام ایبلٹیز کے ساتھ بھی نہیں کر پاتے. ایتھنیسٹی, یعنی آپ کے کروموسومز میں آپ کو کیا ملا ہے, آپ وہ ایتھنک اپنا بیک گراؤنڈ نہیں چینج کر سکتے, وہ ٹریس ہو سکتا ہے, اور اسی لیے آپ کے ID کارڈ پہ آپ کی فیملی ٹری ہوتی ہے. اسی طرح سے ریس, اگر آپ مغربی ملک سے ہیں تو آپ کی رنگ و روپ مغربی ہوگا.
اور آپ چاہیں کہ آپ سیاہ فام ہو جائیں، آپ نہیں ہو سکتے. نہ ہی کوئی سیاہ فام جو ہے وہ چائنیز ریس کا حصہ بن سکتا ہے. یہ انٹرسیکشنالٹیز ہیں جو آپ کی پرسنالٹی کو افیکٹ کرتی ہیں. یقیناً اگر آپ ایک ضعیف العمر شخص ہیں اور آپ ایک کم عمر شخص ہیں تو ہیومینیٹیرین کرائسس میں کم عمر شخص یا جوان شخص جو ہے وہ زیادہ فعال ہوگا. ضعیف شخص کو توجہ کی ضرورت ہوگی. اگر آپ ایک عورت ہیں اور ایک مرد ہیں، بچہ ہیں یا بچی ہیں، تو ہیومینیٹیرین کرائسس میں آپ کو توجہ آپ کے جینڈر کی مناسبت سے ملے گی، سیکشل اورینٹیشن کی مناسبت سے ملے گی، آپ کی فزیکل ایبلٹی کی مناسبت سے ملے گی. اگر آپ ایک مائنورٹی ہیں تو اس کے حساب سے ملے گی، اور اگر آپ ایک میجورٹی ہیں تو اس کے حساب سے ملے گی. تو دس انٹرسیکشنالٹی is with you throughout the humanitarian action. تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ یہ آپ کی افیکٹڈ پاپولیشن کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں. مگر آپ کیا کریٹ کر سکتے ہیں ہیومینیٹیرین ایکشن سے؟ وہ دوسرا گرے سرکل ہے, which is you can change your location. These affected people can change their location. وہ نقل مکانی کر کے ایک ایسی جگہ جا سکتے ہیں کہ جہاں ان کو زیادہ سکون یا چین ملے یا ان کو زیادہ تکالیف ملیں. وہ اپنی انکم اپرچونٹی بڑھا سکتے ہیں یا ان کی انکم اپرچونٹی گھٹ سکتی ہے. وہ اپنی پرسنل ہیبٹس دیکھ کے کہ اگر وہ شہری علاقے میں آ رہے ہیں تو وہ اپنی پرسنل ہیبٹس چینج کر سکتے ہیں, اپنی ریکریشنل ہیبٹس چینج کر سکتے ہیں. اب دیکھیں یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے, وہ اپنا ریلیجن چینج کر سکتے ہیں. اور اس پہ تو خیر بڑی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے کہ ہندو لڑکیوں کو بالجبر مسلمان کیا جاتا ہے, یا کسی ہم تو اس وقت میں اپنے پاکستان کی مثال دے رہی ہوں, مگر بالجبر دین کے تبدیل کرنا یا دین کی وجہ سے کسی کے ساتھ زیادتی کرنا, جیسے روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ تھا. تو یہ ایک پیداوار ہے آپ کی کمیونٹی کی. مگر اگر آپ ہیومینیٹیرین ایکشن کر رہے ہیں تو ریلیجن is not a basis for discrimination. Nothing is a basis for discrimination. It is a basis for taking extra action for protection. Educational background. کم تعلیم والے ہم لوگ accountability to affected population کر کے complaint boxes لگا دیتے ہیں. بھئی اس میں کوئی کیا complaint ڈالے گا جب ان کو لکھنا نہیں آتا. اور so you can create numeracy and literacy. جب آپ women's economic empowerment کریں یا youth economic empowerment کریں تو یہ آپ چیز پیدا کر سکتے ہیں. ورک ایکسپیرینس بڑھا سکتے ہیں. اپیرنس لوگوں کی بدل جاتی ہیں جب وہ شہروں سے دیہات جاتے ہیں یا دیہات سے شہر جاتے ہیں. اور پیرنٹل سٹیٹس, میرٹل سٹیٹس, یو کین بی میریڈ وداؤٹ چلڈرن, یو کین بی انمیریڈ اینڈ اسٹل ہیو چلڈرن. یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ کی انٹرسیکشنالٹیز میں آتی ہیں. اور پھر اس کی پیداوار یہ ہے کہ آپ کس گروپ سے یا کس مطمع نظر سے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اس سے افیلیٹڈ ہیں, آپ کی کیا سینیورٹی ہے. آپ جتنے میچورڈ ہوں گے, جتنے رسپیکٹ کرنا جانتے ہوں گے, جتنا انٹرسیکشنالٹی کو سمجھتے ہوں گے, آپ کی سینیورٹی بڑھے گی, آپ کی سمجھداری, آپ کی وزڈم بڑھے گی, آپ کی سوشل پریزنس, سوشل انٹیگریشن سکلز بہتر ہوں گی. تو یہ انٹرسیکشنالٹی بہت ضروری ہے سمجھنی, تاکہ ہم ہیومینیٹیرین ایکشن ہیومن رائٹس کے اوپر کریں. اگر یہ ہیومن رائٹس پہ نہ ہو تو پھر تو یہ کانٹریکچوئل ایکشن ہے نا. آپ نے کانٹریکٹرز کو بلایا اور پروکیورمنٹ کر کے چیزیں پہنچا دی ہیں. کس کو پہنچائی ہیں, کیا وہ حقدار تھے نہیں تھے, ان چیزوں کا آپ نے دھیان نہیں کیا. تو ہیومینیٹیرین ایکشن میں انٹرسیکشنالٹی کا ضرور دھیان کریں. سوری آئی ٹوک اے لانگ ٹائم آن دس بیکاز اٹس کوائٹ کمپلیکس. اٹس لائک این انین. بہت ساری تہیں ہیں, پرتیں ہیں, اور کچھ چیزیں ہمارے ساتھ ڈس ایگری کرتی ہیں. ہماری جو اپنی سینسٹائزیشن ہے, ہماری جو گرومنگ ہے, ہماری جو تربیت ہے, اس کے یہ چیزیں ٹکراتی ہیں. مگر اگر ہم ان تمام عدسوں کو ہٹا کے اور صرف انسانی حقوق کے عدسے سے دیکھیں اور انسانیت کے عدسے سے دیکھیں تو ہمیں لگے گا کہ نہیں, یہ سب باتیں بہت کامن سینس ہیں اور یقیناً اسی پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. لیٹس گو ٹو دی نیکسٹ سلائڈ. Next slide, please. Okay, yes, people are getting their pre-test. Okay, sorry, I wanted to take out this slide. جب آپ سے بالمشافہ ملوں گی تو آپ کو ضرور یہ کراؤں گی power walk. It's a simulation. Let's go to the next slide. اچھا, یہاں پر ہے کہ what are the implications of gender and identity for action?
یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ لوگ مختلف انداز سے متاثر ہوتے ہیں. یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ بار بار کہتے ہیں کہ جینڈر انیکوالٹی بڑھ جاتی ہے کسی بھی کرائسس میں, لیکن وہ اس لیے بڑھتی ہے کہ پیپل آر افیکٹڈ ڈفرینٹلی, اور ہم ان ڈفرینسز کو ملحوظ خاطر نہ رکھتے ہوئے ہم رسپانس کر بیٹھتے ہیں. سو if they have different needs, different viewpoints, different capacities, but they all have the same rights, but not the same access to rights. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کی ہیومن رائٹس کو, یعنی جو رائٹس سوسائٹی ان کو دیتی ہے کہ نہیں یہ تم نہیں کر سکتی, یہ کام تمہارا کرنے کا نہیں ہے, لڑکوں کو جیسے کہہ دیا جاتا ہے, تو ان کے سیم ہیومن رائٹس ان تک پہنچانے میں ہمارا ایک بڑا اہم کردار ہے. اور یہ اویئرنیس بالکل time you get into your car and you're driving to a place where you are going to have a humanitarian action, or you're walking to that place where you will be a first responder, آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ مجھے بہت سے مختلف لوگ نظر آئیں گے جن کی مختلف ضروریات ہوں گی, ان کی مختلف صلاحیتیں ہوں گی, سمجھ بوجھ ہوگی اور مطمئن نظر ہوں گے. میں ان سب کو کیسے اطمینان دلاؤں گا, کیونکہ سب سے پہلی چیز آپ کو جو چاہیے ہوتی ہے وہ یہ کہ کچھ کرتے ہیں, ہم کچھ کریں گے, rather than کہ اچھا یہ لو, کیونکہ جب یہ لو والا سلسلہ چلتا ہے نا تو پھر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ تو ہمیں ہمیشہ عطیہ ہی ملے گا. جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ کیا حالات ہیں, اپنے آپ نے کیا مدد کی ہے, ہم آپ کی کیسے مدد کریں, اور آپ دیکھیے گا کہ جب آپ اس طریقے سے پوچھیں گے تو وہ ان کا یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں یہ دے دو, ان کا یہ ہوگا اچھا پھر ہم مل کے یہ کر سکتے ہیں. اور یہ میں نے RSPs میں بھی کام کیا ہوا ہے تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ گفتگو ہونی بہت ضروری ہے. If you don't have this conversation, you just get out of your cars and you walk in like donors, then the community will think that they will get a donation. But if you go in and you become part of the community and you really empathize with them, ان کے ساتھ غم گساری کا ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم آپ کی تکلیف میں کس قدر شامل ہیں, ہمارے ہی ملک کا ایک حصہ ہے, 1/3 حصہ ڈوب گیا ہے, تو ہم کیسے اسے برداشت کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اور کون سے انٹری پوائنٹس ہو سکتے ہیں. پرسنز ود ڈسیبلٹیز آر چیمپئنز اینڈ موٹیویٹرز, ان کو دیکھیں کہ ان کو آپ کیسے موبلائز کر سکتے ہیں. میں ایک کیمپ میں گئی, ملا کمیونٹی تھی جامشورو کی, سراؤنڈڈ بائی واٹر, اور وہ دور جاتے تھے پہلے ملاحی کرنے کے لیے, لیکن اب وہ پانی ان کے اس سڑک کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ جو ذرا سا ایلیویٹڈ تھی, تو وہاں پہ انہوں نے اپنے جھگیاں بنائی ہوئی تھی, نو ٹینٹس. تو وہ اس میں ایک عورت بہت یعنی اچھا بول رہی تھی, تو میں نے اسے کہا کہ تم لیڈر ہو کیا؟ کہتی نہیں میں کہاں لیڈر. اس کو اتنا مذاق خیز بات لگی کہ میں کہاں سے لیڈر ہو سکتی ہوں, میں تو صرف اس وقت ان لوگوں کی ضروریات آپ کو بتا رہی ہوں. بٹ شی واز لیڈنگ اینڈ ایوری بڈی واز لیٹنگ ہر اسپیک. دیر ور مین پریزنٹ, وہاں پہ آدمی جو تھے ذرا عمر کے زیادہ تھے, لیکن انہوں نے روکا نہیں اس کو, کیونکہ وہ جو بات کر رہی تھی وہ ان کی نمائندگی کر رہی تھی. تو گویا کہ ایک اچھا نمائندہ مل جانا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, مگر سب کی ضروریات کا جو احساس کر رہا ہو. مثلا میں نے معذوروں کا پوچھا تو اس نے کہا ہاں ایک ضعیف آدمی یہ ہے جو معذور ہے, اور ایک بچہ یہ ہے جو معذور ہے. انہوں نے ڈھونڈ کے بتائے. تو معذوری بھی بہت موجود ہے ہمارے افیکٹڈ پاپولیشن میں, مگر ہم اس کا شمار نہیں کر رہے. ہمارا مقصد ہے, اور یہ آخری ڈبہ تو آپ کہیں فریم کر لیں, کہ ہم نے جب اپنے آپ کو مانیٹر کرنا ہے, ہمارا گول یہ ہے کہ سب کا حق ہو پارٹیسپیشن کا. پارٹیسپیشن کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گنتی کریں اور کہیں کہ جی ہاں اتنے مرد اتنے عورتیں اس اویئرنیس ریزنگ میں موجود تھے. انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ پارٹیسپیشن نہیں کر پا رہے تو مردوں اور عورتوں کو الگ کر کے ان سے الگ الگ بات کریں تاکہ وہ کھل کے پارٹیسپیٹ کر سکیں. ان کو احساس ہے پروٹیکشن کا, کہ ان کو کسی قسم کا جانی مالی یا عزت کا نقصان ہونے کا خدشہ یا خطرہ نہ ہو. دے ہیو ایکسیس ٹو اسسٹنس, اور یعنی ان کو پتہ ہو اسسٹنس کہاں مل رہی ہے, کیا مل رہی ہے, کیا وہ کسی کو جواب دہ رکھ سکتے ہیں اگر وہ اسسٹنس ان کو جو بتائی گئی ہے اس کے برخلاف ہے, اور کیا وہ لوگ کہ جو ہم معذوری ہیں کیا وہ اس تک پہنچ سکتے ہیں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, آپ کا گول ہونا چاہیے تبدیلی, سسٹینیبل چینج, ٹرانسفارمیٹیو چینج, کہ جب ان کو اس ایکوالٹی
کا مزہ مل جائے, اس شفافیت کا, اس جواب دہی کا, اس امپاورمنٹ کا مزہ مل جائے, وہ کبھی پلٹ کے دوبارہ بے آواز نہ ہو جائیں, دوبارہ مجبور اور لاچار نہ ہو جائیں, ان کو اپنی مدد آپ کرنے کا طریقہ آتا ہو. نیکسٹ سلائیڈ. اچھا, یہ بھی اس جینڈر ہینڈ بک کے بارے میں ہے کہ آپ کو کس طریقے سے اس ہینڈ بک سے گائیڈنس مل سکتی ہے. نیکسٹ سلائیڈ. اچھا, یہ بھی ہیومینیٹیرین پروگرام سائیکل ہے, مگر جس کے رائٹ پر آپ جو دیکھ رہے ہیں گائیڈنس, اب اس وقت بھی ہماری پریپیئرڈنس تو کوئی نہیں تھی, حالانکہ موسمی حالات ہمیں بتا رہے تھے کہ غیر معمولی برسات ہوگی, مگر جون میں تو لوگ بس اپنی جانیں بھگا رہے تھے, پانی کا رخ دیکھ رہے تھے, اس کی مقدار دیکھ رہے تھے, کوآرڈینیشن کا کوئی سوال ہی نہیں تھا اس وقت. نیڈز انالیسس ہوئی ہیں ہماری سپٹمبر میں, اور اسٹریٹجک پلاننگ بھی سپٹمبر کے اینڈ میں ہو کے, اور اکتوبر میں ہماری اسٹریٹجک پلان نکل گئی, ایک ریوائز اسٹریٹجک پلان بھی نکلی. ریسورس موبلائزیشن بھی بہت محدود حد تک اس اسٹریٹجک پلان پہ ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کچھ آئی این جی اوز نے جلدی اپنی اسیسمنٹ رپورٹس بنا لی ہوں, اور ان کو اپنے جو ان کے جن ممالک سے وہ منسلک ہوتے ہیں وہاں سے ان کو کچھ پیسے مل گئے ہوں, جس سے کچھ ارلی ایکشن ہو سکا ہو. مگر پھر جب ہم امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اب جیسے امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے اس وقت, اس کی مانیٹرنگ میں کیا ہم سچ مچ دیکھ رہے ہیں کہ ایکوالٹی پیدا ہو رہی ہے؟ کیا ہم نے سچ مچ گنتی کی ہے کہ کتنے فیمیل ہیڈڈ ہاؤس ہولڈ ہیں؟ واقعہ آپ کو بتاتی ہوں کہ میں ابھی ریسنٹلی فیلڈ میں تھی, تو وہاں پہ میں نے جا کے ایک بڑے گورنمنٹ آفیشل کو بتایا کہ جی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہنیں, بھابیاں, ایک آدمی رک جاتا ہے پیچھے اور ان 2-3 خاندانوں کو اپنے سرپرستی میں لے لیتا ہے. باقی جو مرد ہوتے ہیں اور جوان لڑکے ہوتے ہیں وہ شہروں کی طرف یا جہاں دہاڑی ان کو ملتی ہے وہاں نکل جاتے ہیں. لیکن جب آپ حساب لگانے جاتے ہیں تو اس ایک آدمی کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر آپ پورے گھر کو کے افراد کو نوٹ کر لیتے ہیں. اب آپ سوچیں ان کو راشن ملے گا تو کیا اس گھر کے غیر معمولی افراد کی تعداد کے اوپر وہ پورا پڑے گا؟ تو کیوں نہیں آپ فیمیل ہیڈڈ ہاؤس ہولڈس کا شمار کرتے؟ بے شک ان کے وہ فیمیل ہیڈڈ نہیں ہیں, مگر میل ہیڈز آر ناٹ پریزنٹ. تو اگر راشن کلیکٹ کرنے جائیں تو ان کے پاس راشن کا کارڈ ہونا چاہیے. پھر جب آپ کے پاس اتنی فیمیل ہیڈڈ ہاؤس ہولڈز ہوں گی تو آپ ایک الگ فیمیل کی لائن بنائیں گے. تو جب تک کہ آپ کی اسیسمنٹ آپ کو صحیح انفارمیشن نہ دے, اور یہی دھوکہ ملتا رہے کہ جی اتنے میل ہیڈڈ ہاؤس ہولڈز ہیں, اور جو ان گورنمنٹ آفیشل نے کہا تھا کہ جی میڈم پھر تو یہ تو ہمارے معاشرے کا حصہ ہے نا, کہ ہاؤس ہولڈ کا ہیڈ تو میل ہی ہوتا ہے. تو بس میں نے سر جھکا لیا کہ پھر کیسے کایا کیسے پلٹے گی. کایا تب پلٹے گی کہ جب ہم سچ مچ انفارمیشن نکالیں گے اور اس انفارمیشن کی تہ تک پہنچیں گے. تو کوآرڈینیشن میں assess the situation and needs together with the community. Develop common strategies with the community. ان کو خود اپنے مسائل کا حل پتہ ہوتا ہے. They know the shortest route from A to B. ہم A to B جائیں گے C D E F سے گزر کے, اور پھر ہم B پہ آئیں گے. تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جلد از جلد ان کا کیا حل ہو سکتا ہے. کنوین کوآرڈینیشن فورم, سیٹ اسائڈ ایڈیکویٹ فنڈز فار کوآرڈینیشن. ہاں یقیناً کوآرڈینیشن کے لیے پیسے ہونے چاہیے. سرچ پہ لوگ آ تو جاتے ہیں, بعض اوقات بہت اچھے لوگ مل جاتے ہیں, وی ہیو بین فارچونیٹ, مگر بعض اوقات اتنے نہلے لوگ آتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو تو الف بے سے سکھانا پڑے گا, اور تب تک وقت بہت ضائع ہو چکا ہوتا ہے. جی بی وی میٹیگیشن اینڈ رسپانس, یہ چیز تو خیر لازم و ملزوم ہے. آپ آنکھیں کھولیں, آپ کو جی بی وی نظر نہیں آئے گی, آپ آنکھیں بند کریں اور آپ وہ منظر یاد کریں, آپ کو لگے گا کہ جیسے ہاں اس میں بھنک تھی جی بی وی کی, شاید ایکسپلوئٹیشن ہو رہی تھی, شاید ابیوز ہو رہی تھی, شاید ہراسمنٹ ہو رہی تھی, لیکن اس وقت گہما گہمی میں ہم نے شاید آنکھیں اس سے بند کر لی. تو یہ آپ سمجھیں کہ جی بی وی ہو رہی ہوتی ہے ہمیشہ. جینڈر بیسڈ وائلنس is always happening. You just have to walk out of on the road and you will see that if women are passing, men will be looking at their behind. So what is that if that isn't harassment? Even if the woman can't see it, the man is still harassing her. So imagine where there is nothing stopping the man. And imagine when that woman is vulnerable
and not strong and not in a public place, تو اس کی vulnerability کتنی بڑھ جائے گی. تو یہ آپ یقین جانیں کہ ہمارا ٹیمپرمنٹ نہیں بدلا, جی بی وی ضرور ہوتی ہے. ہم لوگ the greatest nobility is also seen during humanitarian crisis, and the greatest atrocities are seen during this crisis. So جی بی وی رسپانس ہونا چاہیے, پارٹیسپیشن میننگ فل ہونی چاہیے, ویمن لیڈ آرگنائزیشنز اور ڈسیبلٹی لیڈ آرگنائزیشنز کی پارٹیسپیشن لازمی ہونی چاہیے. جیسے کہ ابھی اس فورم میں بھی موجود ہیں لوگ, ان کے ساتھ پارٹنر کریں, ان کے ساتھ سب کانٹریکٹ کریں. اگر ڈائریکٹ ورک نہیں کر رہے تو یوز دم ان یور انڈائریکٹ بٹ ٹارگیٹڈ ایکشن, اور کوشش یہ کریں کہ ٹرانسفارمیٹیو چینج ہو, نہ صرف یہ کہ اپنی ہے ادارے کی سوچ میں اور طریقہ عمل میں, بلکہ گورنمنٹ لائن ڈپارٹمنٹس میں بھی, تاکہ وہ بھی اپنا طریقہ بدل سکیں. اور یہ یاد رکھیں کہ مرد اور عورت دونوں ایجنٹس آف چینج ہیں. عورت بھی تبدیلی لا سکتی ہے اپنی کمیونٹی میں. ہم سب کہتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے, تو کیوں نہیں ہم اس گود کو اتنی طاقت دیتے کہ وہ ٹرانسفارمیشن پیدا کر سکے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. All right, and now we will go to the GAM, and I've taken one whole hour. I know that some of you will probably want to go to other meetings, so if I can just ask for maybe 10 minutes more, 10 minute اور آپ مجھے دے سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ 12 بجے ہم ختم کریں, ہم 12:10 پہ ختم کر لیں. چیٹ جی میم, کوئی ایشو نہیں ہوگا انشاءاللہ. اچھا چلیں ٹھیک ہے. لیٹس گو ٹو the next slide. پری ٹیسٹ سارے لوگ مجھے بس بھیج دیں, کیونکہ اب پری ٹیسٹ اس کے بعد جس نے بھیجا وہ پھر چیٹنگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا میم سوری, تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, پری ٹیسٹ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا تھا. ٹھیک ہے جی, تو اگر یہ بھی بھجوا دیں تو پھر کائنڈلی ایکسیپٹ کر لیں. ہاں پلیز لوگ پری ٹیسٹ لے لیں, کیونکہ دیکھیں جی وہ میں نے چیٹ باکس میں شیئر کیا تھا جی سارے کلیگز کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, تو اس میں چیٹ باکس میں پڑھو. تھینک یو. چیٹ باکس سے کوئی اگر نکال نہیں سکتا تو اگر آپ ایک میلنگ لسٹ پہ اس کو فوراً داغ دیں تو اس میں یہ اچھی بات ہو جائے گی کہ سب کو پری ٹیسٹ مل جائے گا. لیٹس گو بیک ٹو دا slide that we were at. I'm so sorry کامران, تمہیں میں نے حاضر خدمت رکھا ہوا ہے. میرے خیال میں کامران صاحب گزارش ہے کہ اگر آپ گزارش ہے کہ ای میل پہ اگر بھیجیں تو آپ کو ہم ریسپانس دے دیں. میں اس کو پھر ممبرس کی گروپ میں بھیج دیتا ہوں. ٹھیک بالکل بھیج دیجئے کامران, ہاں. اور مجھے سی سی کر دیں پلیز, صحیح ہے جی, تاکہ لوگ جب جواب دیں تو صرف مجھے دیں پلیز, سب کو نہ جواب اپنے ارسال کر دیجیے گا. ٹھیک ہے, مجھ سے الگ سی میں رکھنا. چلیں جی, آ جائیں جینڈر اینڈ ایج مارکر. اب آپ لوگوں کو شاید یاد ہو کہ پرانے زمانے میں 2012 سے 18 تک جب تک میں یہاں تھی تو آپ لوگوں کو میں جینڈر مارکر کرایا کرتی تھی, لیکن اب وہ ہو گیا ہے جینڈر اینڈ ایج مارکر. اس میں بس ایک یہ جو تبدیلی ہے وہ صرف, یا تفریق ہے وہ صرف اتنی ہے کہ ایج کا عنصر اس میں شامل کیا گیا ہے, کیونکہ یہ احساس ہو رہا تھا کہ لوگ مین اینڈ ویمن, میل اینڈ فیمیل کر رہے تھے, جبکہ میل اینڈ فیمیل چلے جانوروں میں تو ہوتا ہے, مگر انسان میں میل اینڈ فیمیل جو ہے وہ صرف ایٹ برتھ ڈٹرمن ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ مین وومن بوائے گرل بن جاتا ہے اور وہ کردار اس کے ساتھ رہتا ہے. تو واٹ از دا جینڈر مارکر؟ یہ ایک ایسا ٹول یا ایسا گائیڈنس ہے آپ کے لیے کہ آپ کس طریقے سے جینڈر ایکوالٹی کو اپنے پروگرامنگ میں انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. And why should we use the gender marker? Because it tells you کہ آپ کا پروگرام کتنی اچھی طریقے سے جینڈر ایکوالٹی پیدا کرے گا. اچھا, جینڈر ایکوالٹی کا یہ مطلب نہیں کہ خواتین کو ہی طاقتور کرے گا, مردوں کو بھی زیادہ قوی کرے گا. Ensure persons of all gender and ages and abilities benefit equally. And I'm sorry, یہ UN Women کی تیار کردہ ہے, ایشیا اینڈ پیسیفک کی پریزنٹیشن. میں نے اس میں زیادہ ٹنکر نہیں کیا, بٹ میں جہاں جہاں مجھے نظر آ رہا ہے کہ ڈسیبلٹی کا ذکر نہیں ہے, ٹرانسجینڈر یا جینڈر ڈائیورسٹیز کا ذکر نہیں ہے, تو وہ بھی آپ ذکر اس میں سمجھیں کہ ہونا ضروری ہے. اور why does the gender marker help, gender and age marker? Because donors اس پہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ مارکر لگایا ہوا ہے پروپوزل نے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹرانسفارمیٹیو کام کرے گا,
تبدیلی ایسی پیدا کرے گا کہ یہ لوگ دوبارہ اتنی بری طرح سے کرائسس سے متاثر نہیں ہوں گے اور اپنی پاورٹی سے نکل سکیں گے. Why do we use the gender markers? کیونکہ it is a part of the IISc plan. یہ humanitarian response plan کا حصہ ہے. ریسورس موبلائزیشن میں ڈونرز کو ہیلپ کرتا ہے, ان کو نظر آتا ہے کون سی اچھی کوالٹی کا کون سی بری کوالٹی کا پروپوزل ہے. مانیٹرنگ میں یہ ہیلپ کرتا ہے. یہ والا جینڈر اینڈ ایج مارکر اس میں پورا مانیٹرنگ کا بھی ایسپیکٹ ہے, اور یہ آپ کو ریویو کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے کہ آپ نے کیا ٹارگیٹ سیٹ کیے تھے, اور جب آپ آفٹر ایکشن ریویو کرتے ہیں تو آپ کو یہ والا مارکر بھی ہیلپ کرتا ہے. اور اس مارکر کے اندر مانیٹرنگ میں آپ پرسیپشنز بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ کیا یہ پروگرامز جینڈر رسپانسو تھے, کیا خواتین اور مردوں نے محسوس کیا کہ ہاں ان کی مطمع نظر جو تھے وہ ملحوظ خاطر رکھے گئے تھے کہ نہیں. ویزیبلٹی فار گڈ ورک آن جینڈر ایکوالٹی اینڈ امپاورمنٹ. اچھا ہم لوگ کام تو کر رہے ہوتے ہیں, مجھے افسوس اور حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ جب ایک ایسے غلط سلط سے انڈیکیٹرز بن جاتے ہیں, سوشل اینڈ بیہیویئر چینج ہو رہا ہے, کتنی زبردست بات ہے سوشل اینڈ بیہیویئر چینج ہو رہا ہے, مگر جب تک کہ آپ اپنے اس کوالٹی کام کو کسی طریقے سے کیپچر نہ کر رہے ہوں ایک اچھے انڈیکیٹر میں, تو یہ بیکار ہے. میں اگر ڈونر ہوتی تو میں تو اس پہ بہت سوال اٹھاتی. ایڈ افیکٹونیس, لوگ اب کیوں نہیں ایڈ دے رہے؟ ایک تو خیر ایڈ لینے کے لیے اب دنیا میں اور بڑے مسائل کھڑے ہیں, تو اب ہمیں ایڈ کم ملے گی, مگر اس ایڈ کی افیکٹونیس بھی لوگ سوچتے ہیں کہ پہلے کتنے کرائسیز میں پاکستان واز افیکٹو ان اٹس ایڈ. جینڈر اکاؤنٹیبلٹی, یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ 50% عوام کو کے لیے اکاؤنٹیبل ہی نہ ہو. So you have to be accountable and create gender and development links. اور آپ لوگ سب ڈیولپمنٹ کا بھی کام کرتے ہیں, صرف ہیومینیٹیرین کا کام نہیں کرتے. آپ کا ہیومینیٹیرین کا کام آپ کے ڈیولپمنٹ کے کام سے منسلک ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے آپ نے جو ڈیولپمنٹ میں کام کیا ہوتا ہے وہ آپ کے ہیومینیٹیرین کام کو فائدہ دیتا ہے. اس لیے جینڈر مارکر استعمال ہوتا ہے, کیونکہ اس خالی ہیومینیٹیرین کام کا نہیں ہے, یہ آپ کے تمام تر کام کے لیے ایک اچھا گائیڈ لائن کا کردار ادا کرتا ہے. نیکسٹ 1201. نیکسٹ پلیز. اچھا, یہ جینڈر ود ایج مارکر عام طور سے اس لوگوں کے ساتھ نظر آتا ہے. اٹس اے ریفلیکٹیو ٹول, یعنی آپ اس کے اوپر ابھی سے غور کرنا شروع کریں, اس سے پہلے کہ آپ ریکوری میں جائیں. جینڈر مارکر کی ایک لنک ہے, آپ اس پہ جائیں اور اس کے اوپر غور کریں کہ اچھا ہاں ہم نے رسپانس میں تو اول تو ہمیں شامل ہی نہیں کیا گیا, ہم کوشش ہی کرتے رہے کہ رسپانس میں ہمیں کوئی پارٹنر بنا لے, لیکن ریکوری کے لیے ہم کیا ایسا کام کر سکتے ہیں. اس کو آپ پرنٹ کر کے اس کو دیکھیں کہ آپ اپنے ریکوری پروگرامنگ میں اور ابھی موجودہ رسپانس پلاننگ میں بھی رسپانس پروگرامنگ کی مانیٹرنگ میں آپ کیسے مانیٹر کر سکتے ہیں کہ آپ کو کچھ ایسی چیزیں ملیں کہ جو خصوصی طور پہ آپ نے فیمیل ہیڈڈ ہاؤس ہولڈس کے ساتھ کی, یا میل ہیڈڈ ہاؤس ہولڈس کے ساتھ کی, یا چائلڈ ہیڈڈ ہاؤس ہولڈس کے ساتھ کی, ڈسیبلٹی یا ایلڈرلی لیڈ ہاؤس ہولڈس بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ کی, اور ٹرانسجینڈر ہاؤس ہولڈس بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ کی. تو آپ اگر آپ کے پاس بہت تعداد نہیں ہے تو ایک سٹوری تو ہے نا, آپ کم از کم وہ سٹوری ایز اے بیسٹ پریکٹس تو سامنے لا سکتے ہیں. آپ یقین جانیں اس وقت ہیومینیٹیرین میڈیا جو ہے وہ بھوکا اور پیاسا ہے ایسی کہانیوں کے لیے کہ جہاں ہم نے کچھ اچھا کیا ہو. جہاں کچھ برا ہوتا ہے, جیسے وہ شاہ غازی کے مزار کے پاس سے جس بچی کو اغوا کر کے اور اس کے ساتھ زیادتی کی گئی, وہ چیز فوراً تھرتھلی مچا دیتی ہے, سنسنی خیز ہوتی ہے. لیکن یہ خبر نہیں پھیلتی کہ ہم نے ایک گروپ ٹرانسجینڈرز کا, ان کو ہم نے اس طریقے سے امپاور کیا, ان کو ہم نے کمیونٹی والنٹیئرز بنا دیا اور اب وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو کیوں نہ ایسی خبریں ہم منظر عام پہ لائیں. ٹھیک ہے بری چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں مگر اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. So use this gender marker. Go to the site. Let's go to the next slide. Achha, haan, there's a link on another slide, but I'll tell you what it does. What does the gender and age marker do? یہ آپ کی enhancing and assessing quality of program used for planning, monitoring and reporting. جب آپ جینڈر اینڈ ایج مارکر استعمال کرتے ہیں تو آپ کے پروگرام کی آپٹیمل کوالٹی ہوگی پروگرام اسیسمنٹس میں اور پروگرام ڈیلیوری میں, پلاننگ میں, اور اس کی مانیٹرنگ اینڈ رپورٹنگ میں بھی. ایک بہت کمپریہنسو ٹول ہے. اچھا, ایج اس میں اس لیے ڈالا گیا ہے کہ اٹ میکس ایج مور ایکسپلسٹ. وائی؟
بیکاز میں جو فیلڈ کے 8-9 لوکیشنز پہ جا چکی ہوں, ناٹ ویری مینی بٹ جو میں نے دیکھے ہیں, there is early child marriage, so much so کہ even early boy child marriage, کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب بوائے اینڈ گرل کی ارلی میرج کر دیتے ہیں وہ ایک ہاؤس ہولڈ بن جاتے ہیں اور راشن کے مستحق ہو جاتے ہیں. تو یہ ظلم اور زیادتی ہے کہ جب ہر کانفلکٹ میں بچوں سے ان کا بچپن چھن جائے اور ان کو اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ نتھی کر دیا جائے کیونکہ اس سے راشن ملتا ہے. اس سے ڈسیبلٹی اسپیسیفک انٹرونشنس ملتی ہیں. یہ اس کے اندر مینڈیٹری ٹریکنگ ہے کہ ہیومینیٹیرین فائنانس جو ہے کیا وہ جینڈر مارکر کا احترام کر رہا ہے. اگر وہ نہیں کر رہا تو اوپر سے IASC آتی ہے ڈونرز کے اوپر کہ آپ نے اتنے پور جینڈر مارکر سکور کے اوپر اتنے زیادہ پیسے کیوں دیے. تو اس قسم کی ہیومینیٹیرین جواب دہی بھی ہے. And it should be considered as a mechanism to identify and address gaps in gender programming. یعنی آپ ہمیشہ لرن کرتے ہیں اس سے. اور اگر فرض کریں لوگ بضد ہیں کہ وہ بار بار برا ہی پروگرام بناتے ہیں یعنی disrespectful to the ISC game, تو پھر ان پارٹنرز کو بلیک لسٹ کر دینا چاہیے, پنش کرنا چاہیے, پینلائز کر دینا چاہیے. ان کے پروجیکٹس ایکسیپٹ نہیں ہونے چاہیے کہ جو قبول نہیں کرتے gender and age integration and transformative change in humanitarian action. Next slide. Why was the gender with age marker developed? کیونکہ ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کتنے برسوں سے رسپونڈ کرتے کرتے کہ ہم نصف پاپولیشن کو بھول ہی جاتے ہیں. یا وہ پاپولیشن کہلاتی ہے, یا وہ افیکٹڈ پاپولیشن کہلاتی ہے, یا وہ IDPs کہلاتے ہیں, یا وہ کون سی کیٹیگری 4 انٹیگریٹڈ فیز کلاسیفیکیشن آف فوڈ انسیکیورٹی کہلاتے ہیں. ارے بھائی وہ مرد, عورت, بچے, بچیاں, معذور, ضعیف, ٹرانسجینڈر, اتنی مائنورٹیز, اتنی ڈائیورس آپ کی وہ پاپولیشن ہے کہ آپ ان کو صرف اس کے اندر I'm sorry, Hadia, as you said, you are delivering a great session. I wish it was more interactive. Yes, I know. I wish to Fahad Salim. Thank you for highlighting that. We will have a time for reflection at the end. So just hang in there. We've got 6 more minutes. Okay. Let's go to the next slide and you can have a look at this. یہ کافی self explanatory ہے, آپ کو یہ مل جائیں گی. اچھا, یہاں پر کچھ ایکسرسائزز ہیں اور میں صرف اسی سلائڈ پہ ایکسرسائز کروں گی آپ کے ساتھ کیونکہ کل بھی میں نے صرف اسی سلائڈ پہ ایکسرسائز کی تھی. سچی بات ہے اتنا وقت نہیں ملتا. اور اینڈ گیٹ ریڈی فار انٹریکشن. کامران آپ ماڈریٹ کیجیے گا کیونکہ مجھے ہینڈز نہیں نظر آ رہے. یہ ایک قصہ ہے یوکرین کا. مائن رسک از ہائر فار دوز more time outside, for example farmers and laborers who are predominantly men in eastern Ukraine, and 65% of mine casualties are adult men. Women are also at risk, for example when walking in the forest or picking wild fruit and mushrooms to sell or for sustenance. Okay, they gather food to cook at their home. 111 women have been affected so far. At least 124 children, 90% boys, have been killed or injured in mine accidents since the conflict began, as a result of playing with unexploded ordnance, running in contaminated fields and forests, or traveling with their families. Mine risk education in schools, universities, businesses, and community groups will provide at-risk populations with the information they need. اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ سب سے بہترین کوالٹی جو ہوتی ہے وہ کوالٹی 4 ہوتی ہے کہ جس کے اندر جینڈر یعنی جینڈر, ایج, ڈسیبلٹی اور ڈائیورسٹی سب شامل ہوں, تو آپ کے خیال میں یہ ایک پیراگراف جو ہے کیا یہ بتا رہا ہے آپ کو تصویر کی صحیح عکاسی کر رہا ہے؟ اور میں سب کے وہ اسکرین کھول لیتی ہوں. مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا یہ لگ رہا ہے کہ یہ تصویر کی صحیح عکاسی کر رہا ہے؟ Do I see any hands raised? تھوڑا سا غور کرنے کی اس میں ضرورت محسوس ہوتی ہے. بتائیں آپ کو کہاں لگتا ہے کہ یہ چیز تو کچھ مبہم ہے. کہہ رہے ہیں کہ 95% 65% of mine casualties are adult men. 124 میں سے 90% boys have been killed or injured. بچیوں کا بھی نہیں ہے, اور پریگننٹ وومن کا بھی نہیں ہے, اور ڈسیبلٹی کا بھی نہیں ہے.
शाबाश, डिसेबिलिटी का नहीं है, बच्चियों का नहीं है, प्रेग्नेंट विमेन का नहीं है, मगर क्या ये नंबर्स आपको कुछ बता रहे हैं? 111 विमेन आउट ऑफ व्हाट? 65% आउट ऑफ व्हाट? चलें 124 चिल्ड्रन जिसमें 90% बॉयज कहा हुआ है, ये तो पता लग रहा है। होलिस्टिक, होलिस्टिक भी नहीं है, ठीक है। आपको नजर आ रहा है कि नंबर्स कितना, यानी ऐसा लगता है कि जैसे आपको फुल स्टोरी मिल रही है, मगर जब आप गौर करें तो आपको अंदाजा होता है कि ये और जी बोले बोले। टाइम फ्रेम भी नहीं है। टाइम फ्रेम भी नहीं है, बिल्कुल नहीं इसमें हादिया इसमें देखिए ना, उसको जो मैडम जो हाथ इसमें देखें, जो प्रॉपर डिसेग्रीगेशन है वो हमारे पास नहीं आ रहा, बड़ा वल्नरेबल टाइप नंबर आ रहा है कि यार 124 उसमें से 24 चिल्ड्रन, 90% उसमें बॉयज हैं, जबकि हम कह रहे हैं कि 65% एडल्ट्स मेंस वगैरह जो उसमें इफेक्ट हुए हैं। आई थिंक इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, इररिलेवेंट डेटा या अदनान थोड़ा सा सिनारियो देखिए ना कि वो 65% आगे ऊपर कह रहे हैं कि टोटल कैजुअलिटीज हुई है ना उसकी मेल की, और देन थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि इसमें जो वो सेग्रीगेशन दी गई है ना उस वाले से भी थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है ना। बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड, वंडरफुल आईज, आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल एक्सीलेंट। ऐसा लगता है जैसे ग्राउंड रियलिटी से नहीं, क्या ही बैठ के बनाया गया, यहाँ घर बैठ के बनाया गया है, सुनी सुनाई तो बनाया सही बात है। और आपको अफसोस, यानी मगर इफ यू रीड इट ऐसा लगता है कि वाह इनको तो कितनी मालूमात पता है, लेकिन इन्होंने हल क्या बताया कि माइन रिस्क एजुकेशन, जो कि एक मंतकी हल है माइन रिस्क का, कि आपने कम्युनिटीज को अवेयर करना है कि जी इस रंग की पट्टी लगी होगी उस इलाके में ना जाएं, बच्चों को बताएं उस इलाके में ना जाएं, कोई चीज ऐसी लगे कि अनएक्सप्लोर्ड है पहले इत्तला दें। लेकिन लिखा हुआ है कम्युनिटी ग्रुप्स, मगर इन कम्युनिटी ग्रुप्स में भी डिसएग्रीगेशन होनी चाहिए। लिखा हुआ है बिजनेसेस, फॉर एग्जांपल अगर कोई फ्रूट का बिजनेस कर रहा है या बेरीज का बिजनेस कर रहा है या मशरूम्स का बिजनेस कर रहा है, उसका तो इन्हिसार है कि वो जाएगा ऐसी खतरनाक जगहों पे और फिर अपना एक छोटा सा छाबा लगाएगा जिसपे मशरूम्स बेचेगा। तो उन जगहों पे इस चीज का खास ध्यान रखना है कि आप किस किस्म के बिजनेसेस कर रहे हैं और आपको किन जगहों के बारे में मुहतात होना चाहिए। तो आपका जो एक्शन है उसमें भी डिसएग्रीगेशन होनी चाहिए, उसमें भी टारगेटिंग होनी चाहिए कि कौन ज्यादा वल्नरेबल टारगेट ग्रुप है, उनको बताया जाए। Of course, yes, the presentation will be shared. Let's go to the next screen. Very good feedback. Thank you. Let's go. Okay. Thanks. Okay. So this is another paragraph, 2 paragraphs. And for women's main risk, अच्छा आम तौर से क्या होता है कि even a simple paragraph can demonstrate that the project understands these differences. मसलन इस पे भी कल, क्योंकि मैं माहिरीन के साथ बैठी हुई ट्रेनिंग कर रही थी, तो मुझे वो भी बहुत दिलचस्प लगा क्योंकि they were all gender experts. और उनके भी बहुत इस पे ऑब्जर्वेशन थी। फॉर एग्जांपल अगर आपके प्रपोजल में ये लिखा हुआ है, फॉर women main risks are limited employment opportunities resulting in food insecurity for their children, elderly people with chronic diseases are exposed to risks of limited motion due to their health or mobility limitations. अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इनको कुछ समझ है कि इनकी मखसूस ज़रूरियात क्या हैं, मगर क्या ये काफ़ी है अगर आपने ये लिखा हुआ है? क्योंकि हम बड़े आसानी से पैराग्राफ लिख सकते हैं हर कैटेगरी पे कि ख़वातीन को ये मसले हैं, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग को ये मसले हैं, लेकिन क्या हमने तहकीक की है कि किस हद तक है और इनको किस किस्म की इमदाद मिलनी चाहिए, किस तर्ज से मिलनी चाहिए? क्या क्योंकि हम मसलन पानी की बोतलें तकसीम कर देना कि एक माँ के जो दूध पिलाती है अगर उसे खाना ना मिले कुछ दिन तक तो वो फिर भी अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, बशर्ते कि उसे पानी मिल रहा हो। इस दौरान वो उसका अपना वजन बहुत घट जाएगा क्योंकि वो अपने जिस्म की सारी ताकत इस्तेमाल कर रही हो। लेकिन अगर आप प्लास्टिक की बोतलें देना शुरू कर दें तो पानी तो मिल जाएगा, मगर आप एनवायरमेंटल डिब्री कितना पैदा कर रहे हैं, ये हो रहा है हमारे रिस्पॉन्स में। अब एनवायरमेंटल डेब्री को साफ करने के लिए एक अलग प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, या आप कैश फॉर वर्क पे इन्हीं लोगों को इस्तेमाल कर लें। So you see in the first paragraph it says that yes they have some understanding, मगर मेरा ख्याल है कि आप सब में इतनी मंतकी अंडरस्टैंडिंग तो है कि औरतों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं है
اور فوڈ انسیکیورٹی ہو جاتی ہے جب گھر میں ہاؤس ہولڈ انکم کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اپنے فوکل پرسنس کو ہبز پہ متعین کر رہے ہیں تو ان کو اس قسم کے جملوں کو کہنا چاہیے. پلیز NDS عابد میوٹ. اچھا, internally displaced women are often more financially dependent on other family members than men, more likely to be taking care of children. اب یہاں پہ انہوں نے percentage gap دے دیا. Less active on labor market and in starting their own businesses, and much more frequently faced with insufficient funds and forced to economize than internally displaced men. تو یہ comparison ہو رہا ہے internally displaced men اور internally displaced women کے اوپر. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان کو اس مسئلے کا اندازہ ہو رہا ہے. انہوں نے ایک انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ جینڈر گیپ لگا دیا ہے. نہیں, آپ بتائیں کہ آپ کے علاقے میں بالخصوص کیا ہے. فار ایگزامپل کراچی میں بھی سیلاب آیا ہے, لیکن وہاں پہ لاس لائیولیہوڈز فار ویمن ول بی لیس. جو لوگ دور سے مائگریٹ کر کے کراچی آ کے کیمپ کر رہے ہیں ان کی لائیولیہوڈز کا نقصان ہوا ہے. تو آپ کو کمپیئر کرنا پڑے گا کہ اربن اور رورل انٹرنلی ڈسپلیس لوگوں میں کتنا لاس آف فائنینشیل بینیفٹ ہے. نیکسٹ سلائڈ پہ آ جائیں. میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ لنک کیوں نہیں آ رہا تاکہ میں وہ لسٹ پہ جاؤں. نیکسٹ سلائڈ پہ یہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا کہ پرومس. جی سوری, یہ NDSP یہ جو ہے پلیز اپنا مائک ذرا میوٹ پہ رکھیں کیونکہ ڈسٹورشن ہو رہی ہے. Sorry, NDSP. جی NDSP, ہاں جی. Sorry. اس کو بند کر دیں. اچھا, دیکھیں جو کامن ایررز ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ وی ول انشور 50% آف دا بینیفیشریز ول بی ویمن. آپ یہ انشور نہیں کر سکتے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی ول ٹارگیٹ to have at least 50% female women beneficiaries. Services will be provided to everyone without discrimination. یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ یہ کہیں کہ services will be tailored to meet the safety and protection needs of the affected population, which will ensure no discrimination, no indignity, no exclusion, equal access. یعنی اگر آپ اس قسم کی بات لکھیں تو یہ بہتر ہوگی. مجھے پتہ ہے کہ پروپوزلز میں جگہ بہت تنگ ہوتی ہے, مگر آپ دوسری بلا بلا پہ کم کر لیں اور اس پہ آپ لڑیں. اور لڑیں, آپ اپنے پیسوں کے لیے نہیں لڑتے. آپ کے پیسے کیونکہ آپ کے ورڈ سے منسلک ہیں, آپ لڑیں کہ ہم نے بتانا ہے کہ ہم کتنا اچھا کام کرتے ہیں اور ہم کس حد تک پرومس کر رہے ہیں. ہم اوور پرومس نہیں کر رہے, اور ہم جو پرومس کریں گے وہ ہم ڈیلیور کریں گے. تو ہمیں آپ الفاظ کی اجازت دیں. پھر ریسائٹنگ پالیسی, یہ مت کریں ایز پر دا فلانی فلانی پالیسی. الفاظ کی تعداد بہت قیمتی ہے, اس کو آپ اپنے ایکشن کو ڈسکرائب کرنے میں, اپنی اکاؤنٹیبلٹی, اپنی سمجھ کو, اپنی کیپیسٹی کو ڈسکرائب کرنے میں استعمال کریں. ڈیفائننگ جینڈر انالیسس, اس پہ پلیز کوئی بچت یا کفایت مت کریں, کیونکہ جب لوگ پڑھیں گے اور انہیں پتہ لگے گا کہ آپ کتنی باریک بینی سے سمجھتے ہیں کہ پریگننٹ اینڈ لیکٹیٹنگ ویمن کا مینسٹرل ہیلتھ والی لڑکیوں سے اور ایلڈرلی ویمن سے مختلف کیا ضروریات ہیں. جب آپ کو پتہ لگے گا کہ ایلڈرلی مین کا ڈسیبلڈ مین اینڈ بوائز کے مقابلے میں اور ایبل باڈیڈ, ویل یو شوڈنٹ سے ایبل باڈیڈ بٹ adult men and boys who are generating income, ان کے درمیان کیا فرق ہے, ان کی ایکسس میں کیا فرق ہے, ان کی تعلیم میں کیا فرق ہے, ان کی صلاحیتوں میں کیا فرق ہے, تو آپ کا ڈونر آپ کے پروجیکٹ کو پڑھتے ہی کہے گا. اور کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کبھی کوئی پروجیکٹ پڑھا اور کہا کہ یار یہ تو بہت اچھا پروجیکٹ ہے, ایسا بنانا چاہیے. تو کیوں نہ ہم ان پروجیکٹس کو ایمیولیٹ کریں کہ جس کو پڑھ کے ہمارا دل کرے کہ اس کو پیسے ملنے چاہیے. 18 منٹس ہو گئے. اینڈ آلویز ٹرائی اینڈ یوز اسٹیٹسٹکس. اف یو آر سیئنگ دیٹ دیر آر 1500 children, say if they are above 18 or under 18. If they are adults, they should be between the ages of 18 and 59. اب یہ کہہ دینا کہ there are going to be 640,000 men
and there are going to be 960,000 boys, can we assume, اور خاصوں سے خواتین میں social and behavior change, if you are a 15-year-old girl and you are a mother, then will you be a girl or will you be a woman? So ایسے بہت سے ابہام ہیں. So be very careful on what your statistics say, and they say the full story. Next slide, please. Okay, I will just take 5 more minutes. Next slide, please. اچھا یہ آ گیا جی جینڈر اینڈ ایج مارکر. پہلے اس کے اندر 12 انڈیکیٹرز ہوتے تھے، مگر اب ہم نے اس میں کچھ اختصار پیدا کیا ہے اور اب یہ 10 انڈیکیٹرز کا ہو گیا ہے. مگر اس میں جو خوبصورتی ہے وہ یہ کہ یہ پرانے جینڈر مارکر سے مشابہ ہے. آپ کو یاد ہوگا اس میں ہوتا تھا اڈیپٹ اینڈ ایکٹ سی، کہ انالیسس، ڈیزائن، ایکسس، پارٹیسپیشن، ٹرین، یہ اڈیپٹ ہوتا تھا. ایکٹ ہوتا تھا ایکشن اگینسٹ جی بی وی، کلیکشن آف ڈیٹا، اینڈ ٹی واز ٹارگیٹنگ، امپروونگ یور ٹارگیٹنگ، اینڈ سی واز ان کوآرڈینیشن، ڈونٹ ورک ان سائلوز، ورک ان این انٹیگریٹڈ فیشن. تو یہ بھی وہی ہے کہ جینڈر انالیسس ہونا چاہیے اور ڈفرینٹ ایج گروپس اینڈ ڈفرینٹ ابیلٹیز اینڈ ڈفرینٹ آئیڈینٹیٹیز سمجھ میں آنی چاہیے اور ان کے بارے میں ذکر ہونا چاہیے. پھر اس نیڈز انالیسس کے بعد این ڈی ایس پی خیرپور، اس کے بعد ٹیلرڈ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. جب آپ کو ضروریات مختلف انداز کی پتہ لگ گئی ہیں تو آپ اپنے انڈیکیٹرز اور پروجیکٹ ایکشنز بھی انہی مختلف انداز کے لکھیں. انفلوئنس آن پروجیکٹ، یعنی کہ کیا ان کے پاس کمپلینٹ رسپانس فیڈ بیک میکنزم ہے. اگر ہے تو وہ اپنے پروجیکٹ کے طرز عمل کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ لے کے پہنچے ایک چیز اور وہ A1 پرفیکٹ ہو. اس میں ضرور کچھ نہ کچھ تبدیلی کی گنجائش ہوتی ہے جو کہ افیکٹڈ پاپولیشن خود بتاتی ہے کہ یہ اگر آپ تبدیلی کر دیں تو ہم زیادہ پرسکون ہو جائیں گے. اور بینیفٹس کے سب سے آخر میں آپ جب مانیٹر کریں تو آپ ان کی سیٹسفیکشن بھی مانیٹر کرتے ہیں، کیونکہ پرسیپشن بھی ہوتا ہے نا. ہو سکتا ہے چیز ان کو اتنی نہ ملی ہو مگر پھر بھی انہوں نے کہا ہو کہ نہیں مگر احترام سے ملی، ہمیں کوئی انسیکیورٹی نہیں فیل ہوئی، ہم پروٹیکٹڈ فیل کرتے. جو لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے ان کا ہم اعتبار کرتے تھے. دس از اے بگ لرننگ. اور آپ کو اسی طریقے سے بینیفٹس میجر کرنے میں پتہ لگتا ہے کہ پرابلمس کیا تھے اور کیا ان کے کیا حل ہو سکتے تھے. یہ آپ کی لرننگ کے لیے. لیٹس گو ٹو the next slide. This is the new gem. It has just 10. It's the same thing as the previous one. اس میں سے 2 ہٹا دیے گئے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جی بی وی ایکشن جو ہے وہ لازم ہے. تو آپ جب بھی جینڈر ایکوالٹی کا کام کر رہے ہیں آپ کو جی بی وی کرنا ضروری ہے. بعض اوقات آپ جی بی وی کا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ جینڈر ایکوالٹی کا نہیں کر رہے ہوتے. دیٹ از اے مسڈ اپرچونٹی. آپ کوشش کریں، کیونکہ جب انیکوالٹی ہوتی ہے تو تبھی جینڈر بیسڈ وائلنس ہوتا ہے، اور جب جینڈر بیسڈ وائلنس بڑھ رہا ہوتا ہے تو انیکوالٹی مزید بڑھ رہی ہوتی ہے. تو انیکوالٹی کو اگر آپ آہستہ آہستہ جڑ سے مٹانے کی کوشش کریں گے، خواتین کو وہ احساس ہوگا کہ ہم اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، ہم اپنی ضروریات کا بتا سکتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب سروے کرنے کے لیے لوگ ہیں کہ جی اگر کوئی عورتیں آئی ہیں سروے کرنے کے لیے تو ہم سے آ کے بات کریں، اور مرد کہیں گے ہاں آپ ہماری عورتوں سے جا کے بات کریں، بجائے اس کے کہ مرد ساتھ لگے ہوتے تھے اس والی اسیسمنٹ میں، جو کہ مجھے رپورٹ ملی ہے کہ وہ عورتوں کو الگ سے خواتین انیومریٹر سے بات بھی نہیں کرنے دے رہے تھے. تو اتنا ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ خواتین ہمیں کوئی ہماری حق تلفی نہیں کر دیں گے اور مرد ہماری نمائندگی درست کریں گے. تو اس قسم کی اسیسمنٹس ہونی چاہیے. پھر اس سے جو انالیسس نکلے گا اس سے آپ کی ایکٹیویٹی زیادہ ٹیلرڈ ہوں گی. کمپلینٹ فیڈ بیک میکنزم یہ اے اے پی کا حصہ ہے. اسی اے اے پی کے اندر اکاؤنٹیبلٹی، پروٹیکشن اگینسٹ سیکشول ایکسپلائٹیشن، ابیوز اینڈ ہراسمنٹ ہے. اگر آپ نے اپنے کمپلینٹ فیڈ بیک میکنزم میں لوگوں کو محفوظ حفاظت کا احساس نہیں دلایا تو یہ سب کچھ ہوگا. کوئی کمپلین کرنے آئے گا، کہے گا اچھا تمہاری کمپلین میں دور کر دیتا ہوں، مجھ سے شام میں ملنا. تو یہ تو کلیئر ہراسمنٹ ہو گئی. کمپلینٹ جو ہے وہ پھنس گیا ہے، اس نے اپنی کمپلین بھی رفع کرنی ہے اور وہ ایک ایکسپلائٹر کے ہاتھ میں بھی پھنس گیا ہے. تو it can be boys, it can be girls, it can be men, it can be women, it can be anybody, it can be transgender. Most likely it would be a transgender. Next slide.
اینڈ یہ آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کون کون سی جو جیمز ہیں ان سب کے ایک الفابیٹس ہیں کہ اگر وہ آپ کے پروجیکٹ میں شامل ہوں تو وہ کس چیز کو تقویت دیتے ہیں. فار ایگزامپل امپیکٹ آن ویمن, گرلز, بوائز, مین ان ڈفرنٹ ایج گروپس اینڈ ود ڈفرنٹ ابیلٹیز. اٹس ریلیٹیو بینیفٹس which is جیم جے. لائٹ نظر نہیں آ رہی ہے, سوری. سلائیڈ ذرا آہستہ سے آتی ہے مجھے لگتا ہے. کامران آپ کو نہیں نظر آ رہی؟ اگر آپ کو نہیں نظر آ رہی تو پھر بڑی مشکل کی بات. مجھے تو نظر آ رہی ہے جی. یہ ذرا آتی ہے, وہ میرے پاس بھی گول دائرہ چل تھوڑا رہا سا ہے. شاید ٹائم ہاں نیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے جی. ہاں ہاں بس. I am so grateful to everybody who's being so patient with me. I promise you then I will let you go very very soon. It's visible. Okay. تو یہاں پہ آپ کو corresponding gems نظر آ رہے ہیں. اگر آپ نے accountability and participation کا ڈنکا بجانا ہے تو آپ کے پاس جیم جے, ایچ اینڈ آئی ہے. پروٹیکشن کو اگر آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا, آپ دیکھیں پروٹیکشن کتنے سارے جیمز میں, سی, جے, کے, ایل, ای, ایچ. تو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ٹو افیکٹڈ پاپولیشن اور پارٹیسپیشن, پروٹیکشن اینڈ ٹیلرڈ ایکشن, یعنی اگر آپ نے امپیکٹ دکھانا ہے, ٹرانسفارمیٹیو امپیکٹ دکھانا ہے. این ڈی ایس پی, شاید یہ آپ ہی کا میوٹ ہے جو کھل جاتا ہے بار بار. این ڈی ایس پی میڈم جی سوری میڈم. آپ اگر کچھ جی کہنا وہ چاہ رہے اصل آپ کا مائک جو ہے وہ کھلا رہتا ہے تو کافی ڈسٹورشن ہوتی ہے. اچھا, لیٹس گو ٹو the next slide because we have جی. just and I want to leave at least 3 minutes for questions and answers. اچھا, یہ آپ کو پرانا مارکر یاد ہوگا, کچھ ایسی سی شکل کا ہوتا تھا, اس میں ہوتا تھا 0 1 2A 2B. اب انہوں نے 0 1 2 کر دیا ہے. دیکھیں 0 کا مطلب ہے کہ کوئی اس میں ایکشن موجود نہیں, اور یہ ہو سکتا ہے فار ایگزامپل لاجسٹکس کے کہ آپ نے ویئر ہاؤس بنانا ہے, ٹرکس چلانے ہیں, ہوائی جہاز چلانے ہیں, کشتیاں چلانی, اس میں 0 ہو سکتا ہے. اس میں خواتین اور مردوں کے ساتھ برابری کا کوئی تصور نہیں لایا جا سکتا, وہ کانٹریکٹر کام کر رہا ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ کی ایکشنز ڈو ناٹ ایڈریس جینڈر اور ایج ڈفرینسز, اور جہاں پر آپ کو مین, ویمن, بوائز اینڈ گرلز لکھا ہوا نظر آئے اور اس کے نیچے صرف نمبرز لکھے ہوئے نظر آئے, تو اس چیز کا آپ سوال کریں, آپ خود پوچھیں کہ بھئی یہ چیز درست کیوں نہیں لگ رہی. یا تو یہ کہ سوشل اینڈ بیہیویئر چینج میں انہوں نے وہاں پہ کوئی جملہ لکھا ہوا جو کہ نہیں لکھا ہوا کہ کیا تبدیلی آئے گی. تو اس وجہ سے آپ if you are a quality one, you are a hopeless quality. You need help and that's why you need champions in the field who I will train, who will help you. ٹھیک ہے. Number 2 is addresses only age differences, اور یہ آپ اکثر دیکھیں گے کہ یہ نیوٹریشن میں ہو جاتا ہے کہ وہ بچے اور women of reproductive age کی بات کر رہے ہوتے ہیں, and that is a big deficiency. کیونکہ نیوٹریشن پہ آپ کو ایلڈرلی سے بھی بات کرنی ہوگی, آپ کو ٹرانسجینڈر جو ایکسکلوڈ ہو جاتے ہیں ان سے بھی بات کرنی ہوگی, آپ نے پرسنز ود ڈسیبلٹیز سے بات کرنی ہوگی, ان کی نیوٹریشنل نیڈز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. So if you're not tailoring and you're just throwing food and biscuits at them, then and you have got OTP centers which are not accessible, or it does not record the disability کہ کس قسم کی disability, is it a mental disability, is it a physical disability, is it a sensory disability یعنی سننے, بولنے اور دیکھنے کی disability ہے, یا is it a psychological disability کہ جس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی مگر اب وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی, اور مینٹل ڈسیبلٹیز میں ٹراما بھی شامل ہے. تو یہ سارے سینٹرز کہ جہاں پہ آپ کو سروس مل رہی ہوتی ہے, یہ ملٹی پرپز سینٹرز ہونے چاہیے. یہاں پہ آپ کو سائیکو سوشل ایڈ بھی ملنی چاہیے, یہاں پہ آپ کو GBV ریفرل بھی ملنا چاہیے, یہاں پہ آپ کو کمپلینٹ رسپانس بھی ملنی چاہیے. تو ملٹی سیکٹورل سینٹرز کا تصور جو ہوتا ہے وہ زیادہ رائج ہونا چاہیے. تھرڈ از ایڈریسز اونلی جینڈر ڈفرینسز کہ مردوں اور عورتوں کے بیچ میں یعنی ان کو یکساں مراعات پہنچائی جا رہی ہیں یا یکساں سہولیات پہنچائی جا رہی ہیں, مگر اس یکسانیت میں ایسا نہ ہو کہ ان کی ضروریات ہی یکساں نہ ہو. تو آپ نے ایک الگ لائن تو بنا دی خواتین کے لیے, آپ نے لیٹرین تو بنا دی خواتین کے لیے. میں فیلڈ میں دیکھ کر آئی ہوں 10 لیٹرینوں کی لائن لگی ہوئی ہے, ایک بتی ہے جو بیچ کے لیٹرین پہ لٹک رہی. تو جو پیریفری کے 4 لیٹرین ہیں ان میں تو اندھیرا گھپ ہے, اور کچھ پہ لاکس ہیں, کچھ پہ لاکس نہیں ہیں, کچھ کے ٹوٹ گئے ہیں. تو بھائی مینٹننس بھی رکھیں,
within a period of 2 months कैसे ये latrine बर्बाद हो गए. तो this is the kind of action that we really want to see. और जब आप कहते हैं the best quality is addresses gender and age differences in key program actions. Let's go to the next slide. I'll talk to you about transformative action. Next slide, please. Next, thank you. देखें, इसमें एक कोड जो है वो कहलाता है M, which is mainstreaming. यानी numbers अगर आप डाल दें तो वो mainstream हो जाता है. एक कोड कहलाता है T, targeted action. जब आप वो डालते हैं तो नजर आता है कि आपका मकसद ये है कि आप लोगों को अपने रिस्पॉन्स के बाद पहले से बेहतर छोड़ेंगे. ज़रूरियात के साथ ही नहीं सिर्फ छोड़ेंगे. मेन स्ट्रीमिंग में आप सिर्फ उनकी ज़रूरियात पूरी कर देंगे, लेकिन टारगेटेड एक्शन में आप उनको पहले से बेहतर छोड़ेंगे. आप उनके साथ ऐसा काम करेंगे जो उनको ज़्यादा रेजिलिएंट बनाएंगे, जो उनको ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बनाएंगे, जो उनको ग्रोह बंदी का तरीका सिखाएंगे. हम हमेशा कहते हैं कि हम चाहे वॉश का काम कर रहे हो, चाहे फूड का काम कर रहे हो, पहले उस जगह पे एक मर्दों या औरतों की नुमाइंदा ग्रुप बनाएं. कोशिश करें इस ग्रुप के अंदर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज भी शामिल हों. अगर यूथ मर्दों के साथ नहीं बैठ रहे या कम उम्र औरतें जो हैं वो ज़्यादा उम्र की औरतों के साथ नहीं बैठना चाहती, तो उनके अलग ग्रुप्स बनाएं, क्योंकि उनकी ज़रूरियात मुख्तलिफ हैं, उनका पावर मुख्तलिफ है, वो एक दूसरे के सामने खुल के बात नहीं कर सकते, और फिर उनके लिए रिस्पॉन्स अलग बनाएं. ये कोई बहुत मेहनत की बात नहीं है. जहां आपने 2 घंटे लगाने फील्ड में, वहां आप 4 घंटे लगा लें, मगर सबकी आवाज वापस लेकर आए, ताकि जब आप रिस्पॉन्ड करें तो आप कह सकें कि हमें ये पता लगा था. आप अपने मैनेजमेंट को बता सकें कि हमें ये पता लगा था, हमारा ये फॉर्मूला है रिस्पॉन्ड करने का, इस फॉर्मूले में ये तब्दीली लानी है हमने. और आप बेशक उसी फॉर्मूले को फॉलो करें, मगर आपका टारगेटेड एक्शन काम होना चाहिए. कभी भी एम का काम जो है वो इत्मीनान बख्श नहीं होगा. सिर्फ बैंडेजेस तकसीम करने से मसाइल हल नहीं होंगे. नेक्स्ट स्लाइड. नो, इट्स ये हमारे सेक्टर्स हैं, इनके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं. देयर इज अ सेपरेट डॉक्यूमेंट ऑन सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटीज इन इमरजेंसीज. ये आप जरूर देख लीजिएगा. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, ये लिंक है, आप इस लिंक पे जाइएगा और अपने किसी भी प्रोग्राम को खुद से मार्क करके देखिएगा. आप जा सकते हैं कि आई हैव अ रेफरेंस नंबर दैट आई विल एंटर बिलो, और इसके अंदर आप 1 2 3 4 5 6 करके डाल दें एक नंबर. दिस नंबर स्टार्ट्स विद जी, तो जी डाल के 1 2 3 4 5 6 डाल के आप, या कोई भी नंबर रैंडम डाल के, और आप एक नया प्रोजेक्ट अपने लिए अपना एक प्रोजेक्ट अपने सामने रखें और समझें कि ये उसका नंबर है, और आप उसको असेस करना शुरू कर दें. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. Next slide. We won't go into the case studies now. Next slide. Next. हाँ, यहाँ रुकते हैं. एक स्लाइड वापस जाएं. हाँ नहीं, yes, go back to the next slide. Yes. तो ये आपसे कुछ प्रोजेक्ट डिटेल्स मांगेगा कि आप की एजेंसी का क्या नाम है. आप कोई भी मेक बिलीव नाम डाल दें, प्रोजेक्ट नेम कोई भी डाल दें. ओपीएस पे तो हमारे प्रोजेक्ट सबकी बार गए नहीं, क्योंकि हमारा तो फ्लड रिस्पांस प्लान था. कोई सा भी साल डाल देंगे, आपने बस खाने पुर करने ताकि आप मेन बॉडी में जा सकें. कोई सा भी अपना सेक्टर चूज कर लें. यू कैन चूज मोर देन 1 सेक्टर. नेक्स्ट पे आ जाए. अच्छा, फिर ये आपसे पूछेगा कि प्रोजेक्ट डिटेल्स, जेंडर एंड एज ग्रुप्स, क्या सिलेक्ट ऑल द ग्रुप्स द प्रोजेक्ट एम्स टू हेल्प डायरेक्टली. इसमें विमेन, गर्ल्स, बॉयज, मेन, ऑल्टरनेटिव जेंडर आइडेंटिटी और नॉट एप्लीकेबल. तो अगर फर्ज करें आप सिर्फ हाउस होल्ड्स को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और सबको अलग अलग नहीं कर रहे, तो आपको नॉट एप्लीकेबल लिखना होगा. समझ में आ रही है बात. लेकिन आप कहें नहीं हमें तो पता है हाउस होल्ड्स में इतने मर्द, इतनी औरतें होती हैं, इतने बच्चे होते हैं. नहीं पता होता. So you have to be very honest. So you will click not applicable if you are not dealing with women, men, boys and girls separately in your project indicators and your activities. फिर design phase में needs analysis में अगर आप देखें, there is a written needs analysis in the proposal which discusses, please select the most accurate ones.
need, roles and power dynamics, meaning between men and women, and other groups like minorities, persons with disabilities, persons with different gender identities. अगर तो yes तो फिर उसको क्लिक करें. अगर तो सिर्फ needs का पता लग रहा है, और क्या है needs कि जी हमें फार्मिंग टूल्स चाहिए, कनाल साफ होने चाहिए और लाइफ स्टॉक ठीक होना चाहिए. तो अगर तो ये needs हैं तो ये तो किसी की भी needs हो सकती है ना. और अगर there is no needs analysis yet तो फिर उसको क्लिक कर दें, which is fine. फिर आप नीचे brief summary में लिख सकते हैं कि we will conduct a rapid needs analysis ensuring gender and disability. तो वो इधर डाल दें, एंड फिर when the document is there तो उस डॉक्यूमेंट में डाल दें. और अगर फर्ज करें कि या टूल डाल दें यहाँ पर, ताकि आपके पास आपका जो असेसमेंट टूल है वो इसमें दाखिल हो जाएगा. अच्छा, नेक्स्ट आ जाए. 34. So you will go through this entire checklist. Now अच्छी मजे की बात ये है कि अगर आप ये पहले कर लेना, प्रोजेक्ट डेवलप कर, जैसे इमरजेंसीज रखे हैं वो कहाँ गया, वो निकालो जेंडर मार्कर के अंदर से पूरा जो उनकी चेकलिस्ट है. आप अगर इस चेकलिस्ट को उस वक्त देख लें तो आप कहेंगे अच्छा नहीं, हमें काम इस अंदाज से करना चाहिए कि हम इन तमाम कैटेगरीज को सिलेक्ट कर सकें, या हम ज्यादा से ज्यादा को बेनिफिट कर सकें, या हम अंदर लिख सकें कि कहाँ हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, माइनॉरिटीज, जेंडर आइडेंटिटीज को टच कर रहे हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. और ये भी डिजाइन फेज में, ये पार्टिसिपेशन के ऊपर है कि कौन कौन शरीक हुआ है. Are they going to help in delivering assistance? Are they reviewing the changing project? यानी बड़े ये अच्छे सवाल पूछता है. आप अपनी एक्टिविटीज को, अपनी मिशन एंड गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव को इससे चेंज कर सकते हैं. Go to the next. अच्छा, so this is the design phase and it tells you कि आपकी कौन सा जेम आप उठा रहे हैं. जेम जे यानी बेनिफिट्स का जेम उठा रहे हैं. इसमें भी आप देखें कि at least one indicator is disaggregated by the following gender groups. At least one indicator is disaggregated by the following age groups. तो अगर आपने इतनी disaggregation की है अपने indicators में, इसका मतलब है कि आप काफी हद तक targeted action कर रहे हैं और आपको एंड में ज्यादा अच्छी satisfaction मिलेगी जब आप इन अलग ग्रुप से बात करेंगे. नेक्स्ट, ये इनका कोडिंग मेथड है. और ये दिस इज ऑल डन बाय एन एल्गोरिथम जो कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर्ड है. जब आप इसे ऑनलाइन एंटर करते हैं तो वो इस तरीके से देखता है कि कहाँ कहाँ आपने जेंडर एंड एज को मलहूज़ खातिर रखा है. उस हिसाब से आपको क्वालिटी यानी वो स्कोर मिलता है 0, 1, 2, 3, 4. और आपने जितने जेम्स उसमें शामिल किए हुए होते हैं उस जेम्स के हिसाब से आपको क्वालिटी M यानी मेन स्ट्रीमिंग या क्वालिटी T यानी टारगेटेड एक्शन मिलता है. अगर आपने टारगेटेड एक्शन किया हुआ है तो आपका प्रोजेक्ट ट्रांसफॉर्मेटिव होगा. नेक्स्ट. Yes, I've taken so much of your time. You're all so wonderful that you've stayed with me. बहुत शुक्रिया आप सबका. मैंने आप लोगों का इतना ढेर सारा वक्त लिया. कामरान and team, you guys are amazing. And देखें, I am available to you as a resource. जब आप चाहें, I will make myself available for support.